possible definitions of the word that you try to guess from the context. But then, what are the clues in the sentence that lead you to your definition? How do you say that the judge is large-hearted? How do you say that judge is somebody who is aware of the basic rights of people and would like to have them, help them to get those rights? It is through the thing that instead of the evidence is that instead of punishing the young offender, the judge lets him go. And he believes that to fill your stomach, you have to have some bread. So if he stole bread, he didn't do such a big crime that needs to be punished. Similarly, look at this sentence that you have on the screen now. The word highlighted is singe. The sentence says, the curling iron was so hot that Martha singed her hair when she tried using it. Now, when you look at the sentence, the definition that comes to your mind is that maybe she burned it. She burnt her hair. Then, what are the clues that help you reach this definition? The clues are that the iron was so hot that you use this construction, so hot that when something is above a certain limit. So when she tried using it, she burnt her hair. Now, when you try to get meanings from context clues, you can always take help from a dictionary. Dear students, you must see that while you try to guess the meanings of certain words from the context, through context clues, you are trying to get the connotative meaning as well as the denotative meaning. You may look at the denotation of a word through the meaning they carry, or you may also be looking at the cultural or emotional influences that word may have on the readers. You can later on look up that word into the dictionary, and you'll find that the meaning that you had taken out would most of the times would match its denotative or its actual literal meaning. Here is another example for you. If you look at your screens, you find that there is this word that is involuntary. The sentence says, as a student serving a detention, Derek's participation on the school cleanup crew was involuntary. Unlike Scott, who genuinely wanted to make the school a better place. Now, if you look at it closely, it appears that there is something that the word may mean, and that something is that maybe Derek, though he participated in cleanup crew, did not want to do it, because the sentence says that he is unlike Scott, and Scott is somebody who deliberately tries to make school a better place. Now, this is the biggest clue that you have to reach this definition. It is because Derek has been juxtaposed or is behaving in an opposite manner that Scott is behaving. Scott is somebody who wants to do something. So it means Derek is doing the same thing by force. He is not somebody who is doing it of his own will. He is somebody who is doing it because he has been forced to do it. Now, if you look at the meaning of the denotative meaning of the word from a dictionary, you will find that involuntary is some time or is an event which you do not do by your own choice. Rather, it is something that you do by force, or when you are not willing, when you do something unwillingly, it is then that you use the word involuntary. So, you can see that by using opposites, the writer has already hinted at the meanings of the words. So, this is how, dear students, context clues work. You will be surprised to see that as you keep on using the context clues to reach meanings of certain unfamiliar words, you will see that it will become such a practice that there will come a time that there will be very little difference between the actual literal denotative meanings in the dictionary and the meanings that you had reached at. You will become so good at understanding the meanings of
or guessing the meanings of the unfamiliar words that so many times you won't even have to open up the dictionary. If you opened up dictionary while reading a page, let's say 7 times for 7 unfamiliar words, now you might have to open it up for 2 times only. Because context clues, the meanings that the context clues give you are normally the very correct meanings, or at least they are close to the correct meanings. Similarly, there are other techniques that can be used to infer. Actually, this trying to find meaning through context clues is a kind of inference. You have some supporting evidence and you're trying to infer the meaning of that word. Now, it is not only the meaning that is inferred, sometimes you infer some information that is not clearly or explicitly stated in that piece of writing. You try to infer that meaning, and in literature, you have been using the device, or you have been using this activity, or you have been inferring many times, especially while you're reading poetry. It can be any genre. This is possible even while you're reading poetry. You can do it while reading a story. You can do it even while you're reading an essay. There is some information that the writer does not state clearly. The writer only hints at it. Now, it is only about closely reading a text. If you are not following all the hints, if you're not looking closely at all the clues the text offers, then you may miss making an inference. To make an inference, you'll have to look closely at the text. You'll have to read the text closely without leaving out any significant information that might take you outside the text. If you look at your screen, you'll find a small advice of how is it that the inference works and how is it that you can reach certain conclusions. Now, the stages involved in the process are: you read or you view the text. Then, if there are any questions given at the end of the text, you read those questions. Then you list relevant details. You look for patterns or relationships among the given information. And then, at the end, you try to guess or you try to determine what they mean. Here, I'll show you a text on the screen that can help you pass through all these stages and perform the task of making inferences. Here is a paragraph that you see on your screens. The paragraph reads, imagine half a dozen students standing at the end of the street. It's a dark morning at 7 a.m. The students are huddled together. Several are hugging themselves. Others are jumping up and down, and still others are rubbing their hands together and huffing on them. When the bus arrives, one student hollers, "Bus!" All the other students run to get on the vehicle. Now, if you look at this passage and I asked you a question that what is it, what weather or what season it is when this is happening. Now, nowhere in the paragraph does the writer clearly tell you what weather it was or what time of the year it was. But then there are enough context clues for you to guess or infer what weather it must be. The first of them is, it says it was a dark morning at 7 a.m. Now, normally, if it is a summer day, 7 a.m. would be quite bright, sunny. Similarly, the students were huddled together because they needed to keep warm. When they are hugging themselves again, to keep themselves warm. Then, if they are jumping up and down, it is to raise the temperatures of their bodies. They are rubbing their hands and huffing on them, again shows that they need to make their bodies warm. Now, all these context clues make you think or infer or reach the conclusion that it must be winter season. And when we say it is winter, then it must be what time of the year? It must be somewhere from November to January. So, during that time of the year, it is winter.
So, through the context clues, without the writer stating what season it is or how is the weather that day, we get to know even the temperatures. Maybe we know that the temperatures are extremely low, so much so that at 7 a.m. in the morning, the students have to struggle to keep their bodies warm so that they can have a good day and they can go to the school and can lead an active day. So, this is how students, we look at the context clues, we look at the hints that the writer has given, we try to make intelligent guesses. As you advance and improve your reading skill, you see that the process gets really easy for you. Sometimes when you're discussing in a class and you have your teacher or your instructor with you also, you will be surprised at the conclusions that your class fellows reach at. And you will be surprised how you had missed reading between the lines. Basically, when you read, you are supposed to read between the lines, because if you don't read between the lines, you are missing on half of the message or maybe more that the writer has tried to give you. Look at this one paragraph. This is a little more trickier than the one that we have done earlier. If you look at your screens, you see it tells you about an accident. The accident that takes place, it is just a 2-line story and there is so much that has been told. The story reads, a man and his son are driving in a car. The car crashes into a tree, killing the father and seriously injuring his son. At the hospital, the boy needs to have a surgery. Upon looking at the boy, the doctor says, telling the truth, I cannot operate on him. He is my son. Now you have to read the passage twice and look at the kind of questions that this passage gives rise to. Because the passage says that there was father and the son who were in the car. And we see that the father is somebody who gets killed and the boy is seriously injured. So, how is it that the doctor says, this is my son? Now, all the students in the class will be coming up with a very different interpretation and inference through the context clues, through the hints that are provided in the passage and through the supporting evidence in the passage. They will be coming up with their own interpretation. Now, when we read it, we might think that he says he's my son because maybe the doctor has a son of his age, or maybe he resembles his son. But then, did any one of you think that the doctor might have been a lady and she might have been the mother of the boy? Because nowhere in the passage does the writer say that this doctor is a male. Now, this is the background information that we bring to the text. While reading the text, because in many examples that we read in the books, normally we see that whenever the writers use examples, they normally use males for their examples. So, some of us, or maybe just too few of us, thought that this doctor could be a woman. And because she was the woman, she was the mother of the boy. So, in this sense, you were missing out on something, and only some intelligent reader amongst you must have noticed that because there is no gender of the doctor given, it can be the mother of that boy. So, when such a thing happens, you go back to the text and you read it, and suddenly you notice that you had missed on this point. You did not look at the given information precisely. You missed the point that the doctor could be a woman, and you tried to think that maybe there was something wrong with the question or something missing in the text. But we see that the supporting detail is given in the text, and the supporting evidence is that the writer has not used any gender word for the doctor, keeping it open-ended.
So it means that inference is something where you have to have all your faculties of thinking and the way you can think, and you have to think out of the box, and you have to keep all your faculties of thinking open and active and alert. During inferring meaning and trying to find meanings of denotative or connotative meanings from context clues, one has to do some out of the box thinking. There must be some supporting evidence in the text, but the clear statement might not be there. Clear answer to a question may not be there. What are the things that you can do to successfully infer from a text? If you look at your screen, you see that there are certain things that you have to do and you have to keep in mind while you are inferring. Now, the first is work out answer from clues or references in the text. The clues or the references in the text are your biggest help to infer. Work out answer from the connotations of the words used in the text. It is here that inference and connotation comes together. Now, in the last example, when we said that the doctor could have been a female, why is it that so many of us did not think that it could be a male? Because normally the word doctor has the connotations of having a male person only. So we did not think that it could be a lady. Then it says match something in the text to your own understanding or experience or knowledge to come up with the correct answer. So here it tells you that it could be your understanding, your experience or your knowledge. So it can be your past experience, it can be your background knowledge on a certain topic, and it could be your understanding of the idea that is presented in the text. It means all reading that you do can in some way or the other help you infer meanings out of a text. Sometimes your knowledge of words, your knowledge of vocabulary, sometimes a very broad vocabulary where you know the denotative meanings of a word can help you to better inferences. Similarly, sometimes your understanding of a culture can help you infer more meanings out of a story if it is about that culture. Similarly, if you had a past experience that matches the thing in the text, you will be in a better position to infer meaning out of that text compared to a student who had not been exposed to any such personal experience. It means more you read, more you are traveling towards being an intelligent reader, and you'll be better able to make intelligent guesses. So what makes you a good reader is reading a lot and inferring a lot, and once you once you get to know the process, it will make you a good reader. So to enter the category of good reader, you'll have to read a lot and try to make inferences and try to reach conclusions. Try to see how is it that denotative meanings and connotative meanings come together and help you infer a certain meaning that may not be clearly or explicitly stated in the text. So dear students, this will help you with your task of knowing the denotation and connotation of individual words and making inferences out of some stories or some text or some pictures that you use in the classroom or outside the classroom. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज़ है। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों ख़वातीन इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस और आगाही ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठती हैं।
मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि आप इस मर्ज़ की अलामात के बारे में जानें। सीने या इसके अतराफ़ में गिल्टी या किसी भी किस्म की गैर मामूली तब्दीली की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। मैं मीडिया से अपील करती हूँ कि वो अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोगों में आगाही पैदा करें ताकि इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस से कीमती जानें बचा सकें। याद रखें, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बरवक्त तशख़ीस ज़रूरी है। शुक्रिया। हुकूमत पाकिस्तान ने 10, 50, 100 और 1000 रुपए मालियत के मनसूख शुदा बड़े हजम और पुरानी वज़ा के बैंक नोट स्टेट बैंक के ज़िली दफातर से तब्दील कराने की आखिरी तारीख में 31 दिसंबर 2022 तक तौसी कर दी है। ये बैंक नोट मरकजी बैंक के किसी भी दफ्तर से तब्दील कराए जा सकते हैं। बाद 31 दिसंबर 2022 ये मनसूख शुदा बैंक नोट नाकाबिल वापसी करार पाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अब तालीम में जिद्दत, टेक्नोलॉजी के साथ ऑनलाइन दाखिले, ऑनलाइन तालीम, जिद्दत और मयार एक साथ। मयारी तालीम आपकी दहलीज पर। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर खिज़ां 2022 के दाखिले जारी हैं। तालीम के सफर में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपके हम कदम। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your host Talia. Welcome to the BS level biology program with course code 4401. Students, I hope this series is broadening your vision and giving you new concepts to ponder upon. I'm sure by now you are ready for today's lecture. So now let's welcome our expert, Dr. Muhammad Azad. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. So what's the topic for today's discussion? Talia, today we are going to continue our previous topic, a very important aspect of our previous topic, that is the control of gene expression. Students, in our last lecture we have gone with how the proteins are being synthesized, and today we are going to look at its control mechanism. So what is the control mechanism? All of you already know that there are trillions of cells are there in your bodies. All of these cells, they are different in structure and they are performing different function. We discussed this idea before also, that how they are different. All of these, they are going to originate from a single cell, that is the zygote. By the process of mitosis, and the beauty of mitosis that they are going to produce identical daughter cells. Then all our body cell must be identical. But a cell of our muscle is different than a cell of RBC. RBC is different from a cell in our eyes, that is rods and cones of retina of eye, and that is different from a cell lining our intestine or lining the stomach or the beta cell in the islets of Langerhans or pancreas. All of these cells, they are different in their structure and they are performing different functions. How it is possible? All of these are having exactly the same number of genes, same number of chromosomes, everything is same. Then how can they be different? God has given the mechanism of switching on of the certain gene and switching off the certain gene. Let's say in case of beta cell of islets of Langerhans or pancreas, the genes for synthesis of insulin is switched on, and that is signed a function of synthesis of insulin. So that start producing insulin. The gene for pepsin is also present in that cell, but that is switched off. While in case of a cell lining the gastric mucosa, so there is a gene that is concerned with the synthesis of pepsin is switched on. Insulin gene is also present in the stomach, but here it is switched off. So today we are going to look in details how the genes are switched on and off to have a specific action at a specific moment. So going with our slideshow, this is the continuity of our previous programs, that is genetics, linkage and crossing overs.
And today's topic belongs to the molecular genetics, that is the regulation of gene expression. So this is the DNA which is going to store all the information in the form of genes, and then these genes, they are being expressed, switched on to make specific protein, and then these proteins are going to give us a specific trait. Let's say in case of hand, a specific feature of hand that is given by this gene. So the code is there within the cell, and within the cell in the nucleus, and this code is being expressed in the form of genes. So gene expression is going to give this color of eye, the blue color of eye. So traits are controlled by expression of the genes. Each cells in humans contain all the genetic material for the growth and development of a human. Some of these genes will be needed to be expressed all the time. So they are involved in the vital biochemical processes such as respiration, which is occurring all the time, and other genes, they are not expressed all the times. So if they are required, they are switched on, and if they are not required, they are switched off. So they are regulated according to the need of the body. Starting with the processing of gene information in prokaryote versus eukaryotes. So basically gene information is processed differently in prokaryotes and eukaryotes, because the prokaryotes, they are going to lack the nuclear envelope. Messenger RNA can associate with ribosome in the cytoplasm as the messenger RNA is being produced. So this is the messenger RNA. At the same time translation is occurring, these are the ribosomes, and these are 70S ribosome in case of prokaryote, 3 polypeptide chain, 1, 2 and 3, they are being produced, and these are produced by the 3 genes. And in case of prokaryote, a group of genes which are going to be expressed at the same time by the same regulator, that is called as operon, and this operon is basically the unit in case of prokaryote. In case of eukaryotes, because the membrane bound nucleus is there, so here first the messenger RNA, the full copy is being produced, and then the processing of messenger RNA is done. The inactive parts, the introns are being cut down, the exons, the active parts, they are being joined together, and then 5' cap and 3' polytail, that poly tail that is given, and then this is going to pass through the nuclear pore outside and associate with the large and small subunit of ribosome, giving us a polypeptide chain. In case of eukaryotic cell, so the process of transcription occur in the nucleus and translation occur outside the nucleus in the cytoplasm. Going with the regulation of protein synthesis and metabolism, genes are regulated to be active only when their products are required. This is very important. So as per requirement, gene expression is there. In prokaryotic cell, this regulation is coordinated by operons, and operons are defined as a set of genes, all of which are regulated as a single unit. Operons, they were discovered by Jacob, Monod and Loff, and they are offered Nobel Prize on the discovery of these operons. And operon is a group of the genes that are transcribed at the same time. They usually control an important biological process. Going with the lac operon or lactose operon, the lac operon consists of 3 genes, each involved in the processing the sugar lactose. One of them is the gene for the enzyme beta galactosidase. This enzyme hydrolyzes lactose into glucose and galactose. E. coli bacteria can use either glucose, which is a monosaccharide, or lactose, which is a disaccharide. However, lactose need to be hydrolyzed and digested first, so the bacterium prefers to use glucose when it can be there available in the environment. So 4 possibilities are there. When glucose is present and lactose is absent, the E. coli does not produce beta galactosidase. When glucose is present and lactose is present, both are present, so E. coli prefer glucose and does not produce beta galactosidase. When glucose is absent and lactose is also absent, so both the products are absent, still there is beta glycosidase is not produced. But when the glucose is absent and only lactose is present, then the E. coli does produce beta galactosidase. Operons are classified into 2 varieties.
inducible and repressible. Inducible operon is turned on by the substrate. A catabolic operon's enzyme needed to metabolize the nutrients are produced when needed. The repressible genes in a series are turned off by the product. Synthesized anabolic operon enzyme used to synthesize an amino acid stops being produced when they are not needed. Dear students, so up till now we have gone with the inducible and repressible operons. What these are? Actually, in all the chemical reaction, there are certain substrates which are converted into products with the help of specific enzymes. So some of these operons, they are being regulated by the substrate. If substrate is more, then there is a requirement that the more of this, you can say the reaction should be carried out. Enhancement of speed should be there. So these substrate induced operon are called as inducible. They are going to increase the rate of reaction. If the product is more than our requirement, so this extra product itself is going to cause switching of this mechanism. So this extra product is going to switch off, or that is going to inhibit the rate of reaction. So these operons, they are called as repressible operons. Going with the details of both of these variety of operons in the form of slides and animations. So in this picture, we are going to look at these two operons. One is this lac operon, that is the lactose operons. So once the, you can say it is there in the active repressive form, is going to block this operator gene. Once the lactose is present, so it is going to make it inactive and it is being expressed. While in case of tryptophan is one of the product. So normally the inactive form of repressor is this molecule. Once the tryptophan is going to bind within this place, it is going to cause the active repressor, and this gene is being you can say the repressed. So this is the one of the inducible operon, and this is one of the repressible. This is one of the inducible operon, and this is one of the repressible operons. So going with the details of lactose operon or the lac operons, that is going to have three segments. The first segment is regulator. What the regulator is? It is the gene that codes for repressor. Then there is a central locus which is composed of promoters and operators, and then there are structural genes which are made up of three genes in this case. One of the gene is beta galactosidase, that is going to hydrolyze lactose. Second, it is the permease which brings lactose across the cell membrane, and the third enzyme, that galactosidase transacetylase. The function of this enzyme, they are uncertain till this moment. So normally the lac operon, that is switched off. In the absence of lactose, the repressor binds with the operator locus and blocks transcription of downstream structural genes. Lactose turns the operon on. Binding of lactose to the repressor protein changes its shape and causes it to fall off the operator. RNA polymerase can bind to the promoter. Structural genes, they are being transcribed. So here let us say this is the situation. This is the regulatory gene that is going to produce this repressor protein, and this repressor protein is going to bind here at the operator to block the path. This RNA polymerase cannot go beyond that, and there is no RNA, and there is gene is being switched off. When the lactose is present, lactose combined with this repressor, and this shape, this is being changed. Now this shape is not going to fit here at the operator genes. So once it is not going to fit, it is going to come out, and RNA polymerase is going to transcribe all of these three genes, Z, Y and A, and these are going to produce these three enzymes. So this is the animation about the combination of switches in the lac operon. In E. coli bacteria, two regulatory sites are there, the cap binding sites and the operator functional sites, and both of these, they are going to function together to ensure the three proteins required for the growth on the bacteria. If the lactose is present, so these are being produced like that. So this is the cap or the regulatory protein. This is the region of DNA adjacent to the promoters. If the glucose is absent,
then the abundance of cyclic AMP, that is the adenosine monophosphate, is present, and this is one of the catabolic activator repressor protein. It is going to bind at the cap and causing the turning of this messenger RNA. This RNA polymerase which is there, so it is not being activated in case if the glucose present is low state of cyclic AMP. So once the low state of cyclic AMP is there, what is there? So again the polymerase is going to touch here, not going to bind, again inactive, and it is going to go out. So going to another situation in which the glucose is present and lactose is absent, still the repressor is going to bind here at this part at the operator zone, and this RNA polymerase is going to come, and that is being rejected. Going with the situation that the glucose is present and lactose is also present. So again in this situation, because the glucose is being preferred, so again this polymerase is going to be there, and that is going to transcribe in this form because the lactose was present. So this mRNA is being produced. So this is the, you can say, the different modes of transcription. If the lactose is present, so then messenger RNA is allowed to transcribe this genes Z, Y and A to produce the required enzyme to break down the lactose. So whole of this, you can say, all these series, this is called as operon. These are the structural gene operator and these are the regulator genes. So set of these genes which are being activated at the same time, so this is called as lac operon. So what is the mode of action of these repressible operons? Yes, this is again a very important phenomena that basically repressible operons are going to function on the basis of the product. If the product is more than needed, then they are going to be activated. So looking into detail of that in the form of our slides. So one of the example of repressible operon, that is the arginine operon. Normally it remains on and will be turned off when nutrient is no longer needed. When excess arginine is present, it binds to the repressor and changes its shapes. Then the repressor binds to the operator and blocks the arginine synthesis. So another repressible operon is the tryptophan operon. The tryptophan operon encodes genes for the biosynthesis of a amino acid tryptophan. The operon is not expressed when the cell contains sufficient amounts of tryptophan. The operon is expressed when the levels of tryptophan they are low. The tryptophan operon is negatively regulated by the tryptophan receptor proteins. So this repressor binds to the operator to block the transcription. Binding of repressor to the operator requires a co-repressor which is tryptophan. Low level of tryptophan prevent the repressor from binding to the operators. So this is the situation. Let's say this is the inactive repressor at the moment, tryptophan repressor. Tryptophan is not sufficient, so this repressor is there in the inactive form, and this is the operator which is going to transcribe all of the genes which are required, A, B, C, D and E. All of these are the enzymes which are being switched on to make the amino acid tryptophan. Once the tryptophan is more than required, so this excess of tryptophan is going to bind here on this repressor. As a result of this binding, so its shape become complementary to bind with the operator. It binds here with the operator and this RNA cannot proceed further. RNA is blocked to transcribe these gene E, D, C, A, B, A. So these genes are not transcribed, and then ultimately there is decrease in the level of tryptophan. In bacterium E. coli, a group of genes that code for enzymes required to synthesize the amino acid tryptophan, all 5 genes are transcribed together, so they are going to make a group called as operons. So these are these genes which are there controlling the synthesis of amino acid tryptophan. This is the area of promoter in which this is the operator, and this is one of the repressive protein which is going to repress or blocks. If the low level of tryptophan is there, then this mRNA is allowed to transcribe
all of these 5 genes at the same time, and the tryptophan is being made by using you can say the ribosomes. But if the tryptophan is more than required quantity, excess of tryptophan, it binds with the repressor protein, and once it binds with the repressor protein, so it is going to sit at the operator, and this messenger RNA is going to touch here, and that is not allowed to transcribe. So what is actually happening? This is the repressor protein made up of polypeptide chain having helical forms, and these helical forms, they normally cannot bind to this you can say the DNA molecule. But once these excess of the tryptophan is going to combine there, so they are going to combine here, and once now its shape is like that it can just sit here at the promoters. So once it is going to sit at this operator gene or promoter area, now the messenger RNA cannot go beyond that, and there is stopping of the process of synthesis of tryptophan to keep them under a level. So going with the antibiotics that affect the translation and transcriptions, one of the antibiotic used in treating tuberculosis, the rifampicin, binds to the RNA polymerase. Another antibiotic, actinomycin D, binds to the DNA and halts the mRNA chain elongation. Erythromycin interferes with the attachment of mRNA to the ribosome. Chloramphenicol, linomycin and tetramycin binds to the ribosome and block elongation. Streptomycin is going to inhibit peptide initiation and elongation. Controlling gene expression is often that is accomplished by controlling the transcription initiation. So the regulatory proteins, they are going to bind to the DNA either to block or to stimulate transcription, depending upon how they interact with RNA polymerase. So this is very, very important that the regulatory proteins must be there in the activated form. Prokaryotic organisms regulate gene expression in response to their environment, while the eukaryotic cell regulate gene expression to maintain homeostasis in the organisms. Dear students, so we have learned a very basic mechanism that our internal environment, around each cell there is a tissue fluid, and the composition of tissue fluid is maintained within a very narrow range. If the amount of glucose is less, so there are certain chemical processes, it is increased. If the amount of glucose in this environment is more, there are certain processes, it is decreased. So if anything is increased, there are certain processes which are going to decrease it, and if anything is going to decrease, then that element, that compound is increased. This is called as homeostasis, maintenance of constant internal environment, and that is very, very vital, because all our body functions are regulated by God to have a specific and precise function in our body. So, and this mechanism is called as negative feedback mechanism, because the final effect is always negative to the initial stimulus. If initial stimulus in increase of something, the response is decrease of that, and if the initial stimulus of decrease of something, the response, the final effect is to increase that. So it is very, very vital to maintain a constant internal environment. While in case of prokaryotic cell, so these are the environmental factors. If glucose is present, they are going to metabolize the glucose. But if the lactose is there, so they are going to make the certain proteins which are required to use that new product. So this is a, you can say, the beautiful control mechanism given by the God to regulate our machinery at the cellular levels. Continuing our slideshow, controlling the expression of eukaryotic genes require transcription factors. General transcription factors are required for transcription initiation. They are required for proper binding of RNA polymerase to the DNA. Specific transcription factors increases transcription in certain cells or in response to the signals. Looking in this animation, control of gene expression in eukaryotic cell, that is slightly different in prokaryotic cell, because most of the prokaryotes you can say they are having both the processes occurring in the cytoplasm. But in case of eukaryotes, so
DNA is there in the nucleus, and there are activator proteins which are going to make the copy of DNA, and this is the enhancement of this process. mRNA is going to come making the multiple copy of this transcript of RNA, and then this RNA is given the 3' and 5' end. So post translational modification is there is cutting of the intron and exons, and then you can say all of these activated. This is the mature RNA for calcitonin, and this is the mature RNA for calcitonin related proteins. And again you can say once whole of this process is going to be there, the mature RNA is going to pass through this pore. This is the nuclear pores which are present in the nuclear membrane. So this is going to cross through, that is going to come here in the cytoplasm. So in the cytoplasm, again this is one of the, you can say, the activated proteins that is going to come, and sometime many enzymes degrade mRNA also. For example, specific, you can say, ribonucleases, they are going to break down this RNA. Gene expression can be regulated by modulating the degree of this degradation of proteins, and after that, so this is the process of translation. This is the, you can say, the ribosomes, and these are the transfer RNA bringing specific amino acid. All of these amino acid, they are linked together. This is the A site, entry acceptance site, this is the peptidyl site, P site, and last was the exit site. And then post translational modification of the protein is also being done by addition of, you can say, the certain groups depending upon the requirement of the protein. In the post-translational regulation, control of gene expression usually involves the control of transcription initiation, but gene expression can be controlled after transcription with the mechanism such as RNA interference, alternative splicing, RNA editing, mRNA degradation. So these are the processes which are regulated by the different enzyme, like diacer is one of the enzyme, then these are the microRNAs bind to the complementary RNA to prevent translation. Small interfering RNA degrades particular mRNAs before the translations. Introns are spliced out of that, and then alternative splicing recognize the different splice site in different tissues. The mature mRNA in each tissue possesses different exons, resulting in different polypeptide products from the same genes. So here this is the post translational modification. So this was the mRNA which was made. Introns, they are spliced, and only, so these introns, they are the inactive sites. The active sites which were there, these are the exons. So these exons, so this is the mature RNA for calcitonin, and this is the mature RNA for calcitonin related proteins, both of which are required by the living organisms. Dear students, so today we have discussed about a very important functional aspect of molecular biology, and that is expression of gene. How the genes, they are being switched on if a product is required, how the genes are being switched off if the product is not required, and that is going to give us differentiation. So in the start, I started with the opening comments that all our cells are different in their structure and function. Why they are different? Due to switching on and off of the different genes. So that's all for today. Well, thank you so much, sir, for today's informative and enticing lecture. Welcome. So students, I hope that today's lecture has opened up new dimensions of knowledge for you. Now I would like to summarize today's lecture for you. In today's lecture, we discussed about different variety of genes. Then we discussed about set of genes which are controlling a specific trait in prokaryotic cells known as operons. And finally, we discussed about inducible and repressible operons. Students, that was all from today's lecture. Inshallah, see you in the next program with more dose of knowledge. Till that time, take care of yourself and Allah Hafiz. Allah Hafiz.
السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بریسٹ کینسر ایک مہلک مرض ہے. پاکستان میں ہر سال ہزاروں خواتین اس مرض کی بروقت تشخیص اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس مرض کی علامات کے بارے میں جانیں. سینے یا اس کے اطراف میں گلٹی یا کسی بھی قسم کی غیر معمولی تبدیلی کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. میں میڈیا سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اکتوبر کے مہینے میں بریسٹ کینسر کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کریں تاکہ اس مرض کی بروقت تشخیص سے قیمتی جانیں بچا سکیں. یاد رکھیں، صحت مند زندگی کے لیے بروقت تشخیص ضروری ہے. شکریہ. موجودہ صدی میں ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں اور غذائی ضروریات کے عدم توازن کی وجہ سے صحت پر ہونے والے ان کے اثرات کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل ڈیزائن، ہیلتھ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز نے UN کے 2025 ویژن کے تحت SDGs کے عین مطابق nextgenu.org اور NHSD کے تعاون سے چند سرٹیفکیٹ کورسز کا انعقاد کیا ہے، جن میں کمیونٹی اورینٹڈ پرائمری کیئر، ایپیڈیمیولوجی، ایتھکس ان پبلک ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن، لائف سٹائل اینڈ ہیلتھ، انوائرمنٹل ہیلتھ، کلائمیٹ چینج اینڈ ہیلتھ شامل ہیں. متعلقہ فیلڈ میں 14 سالہ تعلیم کے حامل طلبہ و طالبات 6 اکتوبر تک ان کورسز میں داخلے لے سکتے ہیں. تو آئیں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ماحول اور صحت کو بہتر بنائیں. متوازن غذا، صحت مند ماحول، صحت مند گھرانہ. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اب تعلیم میں جدت، ٹیکنالوجی کے ساتھ آن لائن داخلے، آن لائن تعلیم، جدت اور معیار ایک ساتھ. معیاری تعلیم آپ کی دہلیز پر. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں سیمسٹر خزاں 2022 کے داخلے جاری ہیں. تعلیم کے سفر میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کے ہم قدم. میں تم جانے سے پہلے ہاں سمجھ لو یہ بات، لیب میں تم جانے سے پہلے ہاں سمجھ لو یہ بات. ہر ایکسپیریمنٹ سے پہلے لیب سیفٹی از آور پرائیورٹی. So listen to us very carefully. Safety, safety, safety. Save yourself, save yourself, save yourself. Safety, safety, safety. Save yourself, save yourself, save yourself. بال باندھو، کاٹن کا سکارف ہو، منع ہے چپل، پہنو تم گاگل، کر دو گر خود سے لو، سدا لیب میں پہنو گلو. کر دو گر خود سے لو، سدا لیب میں پہنو گلو. سدا لیب میں پہنو گلو. Safety, safety, safety. Save yourself, save yourself, save yourself. Safety, safety, safety. Save yourself, save yourself, save yourself. خطرناک ہے لیب میں کھانا، مشروبات بھی یہاں نہ پینا. تنہا مت کرنا تم کام،
safety, safety. Save yourself, save yourself, save yourself. Safety, safety, safety. Save yourself, save yourself, save yourself. करे शरारत जो भी लैब में होगा वही फिर एम्बुलेंस कैब में। जानो सब ये हकीकत यारो, जिंदगी बेशकीमत यारो। जानो सब ये हकीकत यारो, जिंदगी बेशकीमत यारो। जिंदगी बेशकीमत है यारो। Safety, safety, safety. Save yourself, save yourself, save yourself. Safety, safety, safety. Save yourself, save yourself, save yourself. Don't smell it, just waft it, waft it, waft it. Don't smell it, just waft it, waft it, waft it. बिखर के ऊपर धरो हाथ, नाक ऊपर उठाओ साथ. Don't smell it, just waft it, waft it, waft it. Hey scientist, you must be aware. Come on, come on, safety is a serious affair. यहाँ वहाँ रखा है केमिकल, लेबोरेटरी में हर जा है केमिकल. Many fluids look the same, so you label them by name. बॉडी पे जो गिर जाए केमिकल तो करो फौरी ओपन शावर. Hey scientist, avoid accident. Hey scientist, don't be fool. Always follow the safety rule. ध्यान से हम हर काम करेंगे, रोशन होगा नाम, वरना बुरा होगा अंजाम. Lab safety is our priority. So listen to us very carefully. Safety, safety, safety. Save yourself, save yourself, save yourself. Save yourself. Safety, safety, safety. Save yourself, save yourself, save yourself. Save yourself. अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज़ है। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों ख़वातीन इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस और आगाही ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठती हैं। मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि आप इस मर्ज़ की अलामात के बारे में जानें। सीने या इसके अतराफ़ में गिल्टी या किसी भी किस्म की गैर मामूली तब्दीली की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। मैं मीडिया से अपील करती हूँ कि वो अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोगों में आगाही पैदा करें ताकि इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस से कीमती जानें बचा सकें। याद रखें, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बरवक्त तशख़ीस ज़रूरी है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ातिहा मुरसलीन है और मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एमएससी फ़िज़िक्स की स्टूडेंट हूँ। आज आपके सामने जो मैं प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने जा रही हूँ वो हमारे पास है एक्सीडेंट डिटेक्शन एंड अलर्टिंग सिस्टम यूजिंग जीपीएस एंड जीएसएम मॉड्यूल। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के कंटेंट्स देखेंगे जिसमें हमारे पास है इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर सिमुलेशन एंड कोडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, वर्किंग ऑफ द सिस्टम, इट्स एप्लीकेशंस, कंक्लूजन एंड द फ्यूचर स्कोप, एंड द लास्ट वी विल सी इट्स सिमुलेशन एंड कोडिंग। इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। इस तरक्की करने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे पास रोड हैज़र्ड्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हैं। रोड हैज़र्ड में हमारे पास एक्सीडेंट डिटेक्शन और अलर्टिंग सिस्टम, इसमें हम जो काम करें उसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास एक्सीडेंट अक्कर होता है, लैक ऑफ फैसिलिटी ऑफ लैक ऑफ मेडिकल असिस्टेंस
اینڈ فیسلٹیز ہمارے پاس جو ہے بہت ساری جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. ہمارا پروجیکٹ اسی مسئلے کا ایک سولوشن ہے. ہمارے پروجیکٹ میں جو کمپوننٹس یوز ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس 8051 مائکرو کنٹرولر مین ہے, GPS اور GSM ماڈیول یوز ہوا ہے, وائبریشن اور شوک سینسر ہم نے یوز کیا ہے, اور ہمارے پاس LCD ہے. اس پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سافٹ ویئر ریکوائرڈ ہیں اس میں ہمارے پاس کیل ایک کوڈنگ کے لیے سافٹ ویئر ہے, اور ہمارے پاس پروٹیئس جو ہے اس کی سیمیولیشن کے لیے ہے. سب سے پہلے ہم 8051 مائکرو کنٹرولر کو دیکھتے ہیں. 8051 مائکرو کنٹرولر ہمارے پاس جو ہے لو پاور, ہائی کوالٹی, ہائی پرفارمنس, 4 KB آف میموری. یہ ہمارے پاس ایک اسمال چپ ہے جس کی 40 پنس ہیں, اور اس کی آگے ڈسکرپشن بھی ہم دیکھتے ہیں. 8051 کے فیچرز ہم دیکھتے ہیں. اس میں ہمارے پاس 4 KB آف میموری اویلیبل ہے, 128 بائٹس آف ریم ہے, اس کی 32 ان پٹ آؤٹ پٹ پورٹس ہیں جس پہ ہم ڈاٹا شفٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈاٹا اس سے لے بھی سکتے ہیں. اس کے اندر 16 بٹ کے ٹائمرز اور کاؤنٹرز ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس انٹرپٹ آرکیٹیکچر بھی موجود ہے, فل ڈپلیکس سیریل پورٹ بھی پرووائڈ کرتی ہے یہ, اور ہمارے پاس اس کے اندر کلوک سرکٹری بھی موجود ہے. 8051 کی پن کانفیگریشن ہے ہمارے پاس. اس میں ہمارے پاس کیا ہے 40 پنز ہیں. پن نمبر 40 کو ہم VCC پرووائڈ کرتے ہیں, دیٹ از دا پاور سپلائی آف 5 واٹ, اینڈ پن 20 کو ہم گراؤنڈ کرتے ہیں, پاور سپلائی آف 0 وولٹ. ہمارے پاس یہاں پہ 4 پورٹس ہیں, ہر پورٹ کی 8 بٹس ہیں. پورٹ نمبر 0, پورٹ نمبر 1, پورٹ نمبر 2 اینڈ پورٹ نمبر 3. پورٹ نمبر 0, 1 اینڈ 2 یہ ہمارے پاس نارمل جیسے یوز ہوتی ہیں, ان پٹ کے لیے اور آؤٹ پٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں. لیکن جو ہمارے پاس پورٹ نمبر 3 ہے وہ ہمارے پاس کچھ اسپیشل فنکشنز پرفارم کرتی ہے, لائک سینڈنگ آف ڈیٹا, ریسیونگ آف ڈیٹا, سیریل کمیونیکیشن, انٹرپٹس جنریشن, ٹائمرز اینڈ کرسٹل اس کے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ آف ڈیٹا. پن نمبر 18 اور 19 ہمارے پاس کرسٹل فریکوینسی کے لیے ہمارے پاس پنس موجود ہے, جہاں پہ ہم کرسٹل لگا کر 12 میگا ہرٹز کا کرسٹل یوز کرتے ہیں اپنے مائکرو کنٹرولر کو ایکسٹرنل کلوک سائیکلز پرووائڈ کرنے کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس جو سیکنڈ کمپوننٹ ہم نے اپنے پروجیکٹ میں یوز کیا ہے دیٹ از اے GPS سسٹم, GPS ماڈیول. GPS ہمارے پاس سیٹلائٹ بیس نیویگیشن سسٹم ہے جو کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہمارے پاس کام کر رہا ہے, اور ہم نے ایک GPS ریسیور, ایک ڈیوائس یوز کی ہے جس میں ہمارے پاس ہم میسیجز ریسیو کر سکیں گے, جس کے تھرو ہم اپنے ارتھ کے اراؤنڈ لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ میں لوکیشن بھی ریسیو کر سکیں گے. GPS کو ورک کروانے کے لیے ہمارے پاس کرنٹلی 30 سیٹلائٹس ہیں, ویسے 24 تھے لیکن کرنٹلی 30 سیٹلائٹس ہیں جو کہ آربٹ کر رہے ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ, ٹیکنگ دا لوکیشن آف پرٹیکولرز ان لیٹیٹیوڈز اینڈ لانگیٹیوڈز. Here is a space segment of GPS, and the device which we have used to receive the SMS are SKM53. SKM53 ہمارے پاس جو ہے امبیڈڈ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کے اندر امبیڈڈ GPS اینٹینا لگا ہوا ہے, اور الٹرا ہائی سینسٹیوٹی یہ پرووائڈ کرتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو یہ ہمارے پاس ڈیوائس ہے SKM53, اس کی ہم نے اپنے پروجیکٹ میں 3 ہی وائرز یوز کیے ہیں, دیٹ از فار سینڈنگ آف ڈیٹا, ریسیونگ آف ڈیٹا اینڈ گراؤنڈ along with پاور سپلائی, اور اس کو ہم آپریٹ کرواتے ہیں ڈفرینٹ ایٹمل کمانڈس کے تھرو. اس کے بعد ہمارے پاس ہے GPS SIM 900D جو کہ GPS ریسیور ڈیوائس, GSM ریسیور ڈیوائس ہے. اس پہ یہ ہمارے پاس سم نیٹ ورک کے اوپر آپریٹ کرتی ہے. موبائل فون سیلولر کمیونیکیشن سسٹم اس میں ہم یوز کرتے ہیں, اور اس میں ہمارے پاس سینڈنگ اور ریسیونگ آف ڈیٹا یوز کیا جاتا ہے بائی یوزنگ اسپیشل کمانڈ نون ایز اٹینشن کمانڈس. The third component used in our project is the vibration sensor. Vibration sensor ہمارے پاس کیا کام کرتا ہے؟ vibration sensor جیسے ہی ہمارے پاس اس کی ہم نے ایک تھریشولڈ لمٹ سلیکٹ کی ہوئی ہے اپنے پروجیکٹ کے لیے. جیسے ہی ایکسیڈنٹ اکر ہوگا ہمارے پاس وائبریشن سینسر وائبریشنس پروڈیوس کرے گا. جیسے ہی وائبریشنز جو ہے اپنی تھریشولڈ لمٹ سے ایکسیڈ کر جائیں گی, ہمارا مائکرو کنٹرولر اپنی ورکنگ میں آ جائے گا, اور مائکرو کنٹرولر کو یہ جو ہے سگنلس ٹرانسفر کرے گا, اور مائکرو کنٹرولر جی پی ایس کو کمانڈس بھیجے گا اس سے لوکیشن لینے کے لیے. اور جیسے ہی وہ لوکیشن جو کمانڈس ہمارے پاس GPS سے آئیں گی, وہ مائکرو کنٹرولر GSM کے تھرو ہمارے جو ہم نے نمبر میموری میں اسٹور کروایا ہوگا اس پہ وہ SMS بھیج دے گا دیٹ دا ایکسیڈنٹ ہیز اکرڈ ان دا پرٹیکولر پلیس. اس میں لانگیٹیوڈ اور لینگیٹیوڈ نارتھ اور ایسٹ میں ہمارے پاس لوکیشن موجود ہوگی. اس کے بعد ورکنگ آف پروجیکٹ.
ورکنگ آف پروجیکٹ. یہ ہمارے پاس ایکسیڈنٹ ڈیٹیکشن سسٹم ہے جس کے اندر ہم نے 8051 مائکرو کنٹرولر, GPS, GSM, وائبریشن سینسر اور LCD یوز کی ہے. کیا ہمارے پاس اس کی ورکنگ میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے ہی وائبریشنس ایکسیڈنٹ ہوگا, وائبریشن سینسر کے اندر وائبریشنس انکریز کر جائیں گی اپنی تھریش ہولڈ لمٹ سے. جیسی وائبریشنس انکریز کر جائیں گی, مائکرو کنٹرولر کے پاس انٹرپٹ جنریٹ ہوگا جو کہ ہم نے اپنی میموری میں اسٹور کروایا, اپنے پروگرام میں کروایا ہوگا. وہاں سے کیا ہوگا, اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس ایکسیڈنٹ اکر ہو گیا اور مائکرو کنٹرولر اپنی ورکنگ پوزیشن میں آ جائے گا. مائکرو کنٹرولر نے کیا کام کرنا ہے, جی پی ایس کو سگنلز بھیجنے ہیں. مائکرو کنٹرولر جی پی ایس کو سگنلز بھیجے گا کہ آپ نے یہاں پہ جو ایکسیڈنٹ, وائبریشن سینسر نے جو ہمیں سگنل بھیجا ایکسیڈنٹ اکر ہو گیا ہے, جی پی ایس مائکرو کنٹرولر کو اپنے جی پی ایس مائکرو کنٹرولر کو لوکیشن بھیجے گا پرٹیکولر وہیکل کی جس کے ساتھ ہم نے یہ سارا سیٹ اپ لگایا ہوا ہوگا. پھر مائکرو کنٹرولر نے کیا کرنا ہے, مائکرو کنٹرولر نے GSM کے تھرو جو نمبر ہم نے اسٹور کیا ہوا ہے اس کے اوپر ڈفرینٹ کمانڈس کو یوز کر کے ہمارے پاس اس نے وہاں پہ بھیج دینا ہے, SMS بھیج دینا ہے جو نمبر ہم نے اسٹور کیا ہوگا. دین ہمارے پاس آتے ہیں, یہ ہمارے پاس بلاک ڈائیگرام ہے ہمارے پروجیکٹ کی. اس میں ہمارے پاس 8051 مائکرو کنٹرولر یوز ہوا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائبریشن سینسرس کی سے جو ایرو جا رہا ہے مائکرو کنٹرولر کی طرف, اس کا مطلب یہ کہ وائبریشن سینسر مائکرو کنٹرولر کو ڈاٹا بھیجے گا. مائکرو کنٹرولر اور GPS بھی مائکرو کنٹرولر کو لوکیشنس بھیجے گا. مائکرو کنٹرولر GPS کو سگنل ٹرانسفر کرے گا, GPS مائکرو کنٹرولر کو لوکیشن بھیج دے گا. وہاں پہ LCD پہ ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹس بھی شو ہو رہا ہوگا, لائک سینڈنگ, اسٹارٹ, انیشلائزنگ, سینڈنگ آف ڈاٹا, ٹیکنگ لوکیشن ایکسیٹرا. اس کے بعد GSM کے تھرو ہمارے پاس میسیج ریسیو ہو جائے گا جو نمبر ہم نے مائکرو کنٹرولر کی میموری میں اسٹور کروایا. یہ ہمارے پاس سیمولیشن ہے. ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پن ڈسکرپشن میں کہ ہمارے پاس یہ LCD انٹرفیسنگ ہوئی ہوئی ہے یوزنگ LCD آبجیکٹ ان پروٹیوس, اور 8051 مائکرو کنٹرولر کے ساتھ یوزنگ رجسٹرز ہم نے LCD کی انٹرفیسنگ کروائی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ بزر کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ہمارے پاس یہاں پہ GSM ورچوئل آبجیکٹ بھی موجود ہے. یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ LCD جو کام GPS, GSM اور مائکرو کنٹرولر کریں وہ ہمارے پاس LCD ہمیں شو بھی کروائے گی. ناؤ وی ول موو ٹورڈز دا کوڈنگ آف آور پروگرام. ہیئر اٹ از. یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے, سب سے پہلے رجسٹر 8051 کو لائبریری فائلز میں انکلوڈ کروایا ہے. دین ہم نے LCD کو انٹرفیس کروانے کے لیے کمانڈز یوز کی ہیں. اس کے بعد جو میں نے اپنے پروگرام میں جو کانسٹنٹس یوز کرنے ان کو میں نے پہلے سے ڈیفائن کروا دیا, انیشلائز کروا دیا اپنے پروگرام میں. اس کے بعد میں نے یہاں پہ اپنے LCD کے اوپر اسٹیٹس شو کرنے کے لیے کچھ کمانڈز یوز کی ہیں جس میں ہمارے پاس لیٹیٹیوڈ میں ڈاٹا لے گا اور لانگیٹیوڈس میں ڈاٹا لے گا, وہ سارا یہاں پہ آ جائے گا. اس کے بعد یہ میں نے سیریل پورٹ پروگرامنگ کی ہے کیونکہ GPS جب ہمارے پاس مائکرو کنٹرولر کو ڈاٹا بھیجے گا GPS, وہ ہمارے پاس جو ہے سیریل کمیونیکیشن کے تھرو ہوگا. یہاں پہ میں نے 96 جو مین اس کی چیز ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ 9600 باڈ ریٹ یوز کیا ہے سیریل کمیونیکیشن کے لیے. اور اس میں ہمارے پاس جو کمانڈ یوز ہوگی ڈاٹا لینے کے بعد اپنے مائکرو کنٹرولر کے تھرو, جو ہمارے پاس GSM کے تھرو مائکرو کنٹرولر GSM کے تھرو جو میسج بھیجے گا, اس کے لیے جو ہم نے کمانڈ یوز کرنی ہے وہ مین ہے, وہ ہمارے پاس ہے $GPRMC. یہ ہمارے پاس کمانڈ یوز ہوئی ہے میسج بھیجنے کے لیے. اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ڈیلے فنکشن کو کال کر لیا. دین ہمارے پاس یہاں پہ جو بھی ہمارے پاس ہم نے ڈاٹا لیا ہے GPS کے تھرو وہ اب ہمارے پاس LCD پہ ساتھ ساتھ اسٹیٹس بھی شو ہو رہا ہے, اور ہمارے پاس GSM کے تھرو ہمارے پاس میسج بھی پہنچ جائے گا. ان دا لاسٹ وی ول سی دا ایپلیکیشنز آف آور پروجیکٹ. Our project can be used in different cars, automobiles and aeroplanes for the accident detection and alerting. It can be used in military operations. It can be also interfaced with the airbag systems. It can be also used in a security and tracking system, and in the last it can be also used in the delivery of consignments. Characteristics of our project: number one is that it is micro-based embedded system. It is remotely accessible over GSM. It is operated on single SMS commands. It locates position in longitudes and latitudes. It also provides Google Maps links. It is interactive and reliable system. It is sensitive. It is also we can also use a power battery for activation of vibration sensor and other modules we have used in our project. And it is a very low cost solution to many problems. Then the future scope, how can we enhance our project? We can use better accurate GPS for locations, and also we can use a spy camera
for detecting, for capturing the image of the driver instantly, and vibration sensor can be used accurately for the detection of accident instantly. We can also use a small battery in a backup. Location can also be sent in the form of latitudes and longitudes. Area restrictions can also be provided in the memory of the 8051 microcontroller. The size of the device can be reduced, and Android app in the future may be developed for the project. अस्सलाम वालेकुम। जो आपने अभी हमारे पास देखा, हमने एक्सीडेंट डिटेक्शन एंड अलर्टिंग सिस्टम के ऊपर जो वर्क किया, अब हम उसको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाते हैं। ये आप जैसा कि देख सकते हैं, हमारे पास ये मेरा प्रोजेक्ट है एक्सीडेंट डिटेक्शन एंड अलर्टिंग सिस्टम, जिसमें हमारे पास जो है LCD इंटरफेसिंग हुई हुई है माइक्रो कंट्रोलर के साथ, और ये हमारे पास वाइब्रेशन सेंसर है, और ये हमारे पास GSM मॉड्यूल है जिसके थ्रू मैसेजेस आएंगे। हम इसकी वर्किंग चेक करते हैं। वाइब्रेशन सेंसर को यहाँ पे हमने ये वाइब्रेशंस दी हैं, और अब हमारे पास ये LCD पे वर्किंग स्टार्ट कर देगा। LCD पे हमारे पास इसने इनिशियलाइजिंग कर दिया है, और यहाँ पे वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करेगा और यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट अकर हो गया है या नहीं हुआ। जैसे ही वाइब्रेशंस वहाँ पे हमने प्रोवाइड किए, यहाँ पे इसमें ये इनिशियलाइजिंग पे आ गया। LCD हमारे पास स्टेटस शो कर रही है कि इनिशियलाइज हो गया, ये इसने डिटेक्ट कर लिया कि एक्सीडेंट अकर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये लोकेशन GPS और GSM के थ्रू ये लोकेशंस लेके हमारे पास यहाँ पे LCD पे शो कर देगा, और जो नंबर है ये हमारे पास ये सेंडिंग कर रहा है, सेंडिंग कोड थ्रू GSM, और यहाँ पे हमारे पास जो है जो हमने नंबर इसमें मेमोरी में स्टोर करवाया हुआ है, वहाँ पर ये हमारे पास मैसेज भी आ जाएगा। ये हमारे पास मैसेज आ चुका है कि यहाँ पे एक्सीडेंट अकर हो चुका है। इसमें हमारे पास नॉर्थ और ईस्ट में लोकेशन भी बता रहा है, GPS से लोकेशन लेके लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड में हमारे पास लोकेशन बता रहा है। LCD पे शो भी कर रहा है, और ये हमारे पास मैसेज आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज़ है। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों ख़वातीन इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस और आगाही ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठती हैं। मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि आप इस मर्ज़ की अलामात के बारे में जानें। सीने या इसके अतराफ़ में गिल्टी या किसी भी किस्म की गैर मामूली तब्दीली की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। मैं मीडिया से अपील करती हूँ कि वो अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोगों में आगाही पैदा करें, ताकि इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस से कीमती जानें बचा सकें। याद रखें, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बरवक्त तशख़ीस ज़रूरी है। शुक्रिया। Read, in the name of thy Lord, who created you. Seek knowledge is the message that the Allama Iqbal Open University carries to the people of Pakistan, and realizes the dream of human development. The singular concept has been to effect socio-economic reforms in the land through the power of education. Islamabad, the lush green valley of the Margala Hills, and one of the most beautiful capitals in the world. This marvelous city houses the central campus of the Allama Iqbal Open University. It was 1974 when the university was founded under an act of the Parliament. The second flag-bearer institution of distance education in the world. By then, it was altogether a new form of education system that was set in place. In subsequent 4+ decades, the university has produced surging waves in the lives of millions of its students. The commitment of leading pioneers brought accelerated revolution in the education sector. Distance and continuing education became a popular practice in Pakistan. Today,
The Allama Iqbal Open University is the largest educational institution in Pakistan and ranks among the largest distance education institutions in the world as well. Over years and decades, the university academia made dedicated and sustained efforts to develop course of studies and cater growing demands of the work market. Obviously, the academic needs emerge from demands of contemporary economies. Now, the university has grown into a completely advanced institution of the country. The Allama Iqbal Open University was the one among few state departments in the late 70s which adopted technology to run its operations. Surely, the information technology innovations know no bounds. One command carries the data to millions of people. Information about programs, admissions, assignments, tutors, results reach their cells and systems in moments. The official website, the strongest bond and interface to communicate with the world anywhere, anytime, bears updated and comprehensive data about the total business. ब्रीफली केस स्टडी ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हमने एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जी पूरा सिनेरियो हमने विजुलाइज़ किया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की अब वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके पास पर्पस बिल्ड कैंपस मैनेजमेंट सोल्यूशन है, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ ERP सोल्यूशन है, हमने ऑरेकल फाइनेंशियल्स प्रोक्योर किया है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी साउथ एशिया का पहला तालीमी इदारा है जिसके पास प्लानिंग एंड बजटिंग का मॉड्यूल है कि आप अपनी बजट प्लानिंग भी है और प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज़ जो आप अपनी 1 साल की और 5 साल की करना चाहते हैं वो भी एक सिस्टम पे होंगी एंड कॉरस्पॉन्डिंगली बजट एलोकेशन होगी और आप अपना एनुअल बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। जो ट्यूटर एलोकेशन था उसको GIS टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हमने उसको ऑटोमेट कर लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया LMS से। हमारे पास 13 लाख तकरीबन स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं और हम लास्ट 2 सेमेस्टर से जब हम अपनी वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं तो हम MPhil PhD की क्लासेस तो फुल सिंक्रोनस मोड में कंडक्ट करते हैं और सिर्फ इस तरह से नहीं है। जो एक डिफ्रेंशिएशन मैं करना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे सेशन ज्वाइन किया या जूम पे सेशन ज्वाइन किया जो कि सिर्फ कम्युनिकेशन एनेबल करता है, वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो हमारा एक स्टैक है कि LMS पे स्टूडेंट लैंड करते हैं, हमने उसकी स्लॉटिंग की है, टाइम टेबल बनाते हैं, उसके बाद 110 वर्चुअल क्लासरूम्स हम क्रिएट करते हैं जो हमने कस्टमाइज़ किया है मूडल को उसके ज़रिए से, और उन 110 क्लासरूम्स में 70 का बैच हम पुश कर देते हैं। सो इन अ वे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की तादाद के हिसाब से वो सारे एक वक्त में 110 ज़रब 70 स्टूडेंट यानी दूसरे लफ्ज़ों में तकरीबन 8000 स्टूडेंट एक टाइम टेबल की स्लॉट में मूव करते हैं वर्चुअल क्लासरूम में, और उनको 110 टीचर असाइन होते हैं जो पाकिस्तानी किसी भी कोने में हैं और वो कनेक्ट होके उन 70 स्टूडेंट्स की लेक्चरिंग कर रहे होते हैं और ट्यूटरिंग कर रहे होते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वुड बी हैविंग दिस स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर इन वे। In the year 1976, the university opened its first ever regional offices in Multan, Quetta, Karachi, and Peshawar. This was beginning of the new journey. Those days, digital connectivity was non-existent.
However, the university, with its dynamic engine of open and distance learning, traveled across Pakistan. The underprivileged masses found new opportunities of career with such educational services. The regions arranged services of about 100,000 tutors each year to supervise studies and to evaluate self-assignment attempted by each student. Digital links like teleconference and the internet connect these regional offices with headquarters to share academic activities and jobs of management as well. Assalamu alaikum, this is Arshia and I'm a student of Allama Iqbal Open University. My experience of this university is highly rewarding as it facilitated me in achieving my long desired goals with highly qualified teachers in the best possible environment. I consider myself very lucky to be a part of this institution. Academic facilitation plans, texts, tutors, workshops, radio, television, FM radio broadcast, central library, study centers, financial support, online learning. The world has ushered the arena of the global village, global economy, and global schooling. The Allama Iqbal Open University enters into collaborations and signs a number of memorandums of understandings with domestic and global institutions to open new avenues for the teacher and the taught. The Institute of Educational Technology envisages induction and application of digital media to enrich open and distance learning framework of Allama Iqbal Open University. The broader objective is to connect people and the learning class through media with academic content, teacher, and the institution. The management of the university is all the time busy to make the system rich, resourceful, and vibrant. The campus becomes a venue of diverse events, conferences, seminars, workshops, co-curricular, competitions, games. The Chancellor of University and the President of the State gracing the campus. It becomes the busiest campus, inviting people to become part of our learning group. Activities continue in 24/7 pattern. Education and research has been and will remain a universal agenda of mankind. And the same remains the charter of the Allama Iqbal Open University. अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज़ है। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों ख़वातीन इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस
اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس مرض کی علامات کے بارے میں جانیں۔ سینے یا اس کے اطراف میں گلٹی یا کسی بھی قسم کی غیر معمولی تبدیلی کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ میں میڈیا سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اکتوبر کے مہینے میں بریسٹ کینسر کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کریں تاکہ اس مرض کی بروقت تشخیص سے قیمتی جانیں بچا سکیں۔ یاد رکھیں، صحت مند زندگی کے لیے بروقت تشخیص ضروری ہے۔ شکریہ۔ موجودہ صدی میں ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں اور غذائی ضروریات کے عدم توازن کی وجہ سے صحت پر ہونے والے ان کے اثرات کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل ڈیزائن، ہیلتھ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز نے UN کے 2025 ویژن کے تحت SDGs کے عین مطابق nextgenu.org اور NHSD کے تعاون سے چند سرٹیفکیٹ کورسز کا انعقاد کیا ہے، جن میں کمیونٹی اورینٹڈ پرائمری کیئر، ایپیڈیمیولوجی، ایتھکس ان پبلک ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن، لائف سٹائل اینڈ ہیلتھ، انوائرمنٹل ہیلتھ، کلائمیٹ چینج اینڈ ہیلتھ شامل ہیں۔ متعلقہ فیلڈ میں 14 سالہ تعلیم کے حامل طلباء و طالبات 6 اکتوبر تک ان کورسز میں داخلے لے سکتے ہیں۔ تو آئیں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ماحول اور صحت کو بہتر بنائیں۔ متوازن غذا، صحت مند ماحول، صحت مند گھرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے جویلیہ عروج اور میں آڈٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے مظہر رشید صاحب کے ساتھ جو آڈٹ اسپیشلسٹ ہیں یونٹ 4 کے پروگرام 2 پہ۔ سر، میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ انٹیٹی کا انوائرمنٹ کس طرح آڈیٹر کو گائیڈ کرتا ہے کہ یہاں مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ انوائرمنٹ ہوتا کیا ہے؟ وہ آپ کا آپریشنل پروسیجرز ہیں، مینجمنٹ کے سٹائلز ہیں کام کرنے کے، جن سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جب آپ رسک اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ دیر کین بی اے چانس آف رسک آف مس اسٹیٹمنٹ ڈیو ٹو ایرر اور فراڈ۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ ایرر یا فراڈ کس لیول پہ ہو سکتا ہے، ہم نے پہلے اس کو دیکھا ہے کہ جی اٹ کین بی ایٹ دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ لیول اور ازرشنز لیول۔ تو یہ وہ اب دیکھیں، اگر آپ کا انوائرمنٹ میں مینجمنٹ کا جو سٹائل ہے وہ انٹیگریٹی والا ہے، وہ آنیسٹی والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ٹرانزیکشن لیول ہے اس کے اوپر مینجمنٹ نے کبھی انٹرفیئر نہیں کیا ہوگا۔ وہ کہتی ہوگی جی جیسے آپ نے کام کرنا ہے آپ کریں، جو آپ کے پاس چیز آئی ہے اس کو ریکارڈ کرتے رہیں۔ نہ انہوں نے کبھی آپ کو یہ فورس کیا ہوگا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں اس انفارمیشن کو ریکلاسیفائی کر دو، اس کا ڈسکلوجر ایسے بدل دو یا اس کو ایسے کر دو۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی اینٹی کا جو انوائرمنٹ ہے وہ رسکی ہے یا لیس رسکی ہے۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس میں آ جاتا ہے کہ جی انوائرمنٹ کے اندر کہ آپ کے کنٹرولز کتنے افیکٹو ہیں، آپ کے پاس جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو آپ کے جو ریزلٹس ہیں پریلیمنری، وہ دونوں آپس میں کتنے ریکنسائلنگ ہے۔ اگر ریکنسائلنگ ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی اس کا انوائرمنٹ جیسے میں نے سنا تھا وہ ویسے ہی ہے، تو آپ اپنا رسک لو کر لیتے ہیں۔ سر، مس اسٹیٹمنٹس ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے آڈیٹر کو کون سے انٹرنل کنٹرولز چیک کرنے چاہیے؟ اب انٹرنل کنٹرول میں آپ نے ویسے تو بہت سارے ہوتے ہیں، جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ کا جو ڈیزائن ہے اور ڈیزائن آف انٹرنل کنٹرول وہ کتنا افیکٹو ہے، کتنے اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ وہ فول پروف سسٹم ہے کہ اس کو لوگ بائی پاس نہیں کر سکتے اور وہ کنٹینیوسلی اپ ڈیٹ ہو رہا ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جی آپ کا جو امپلیمنٹیشن آف کنٹرول ہے وہ کتنی افیکٹو ہے۔ ڈیزائن بہت اچھا ہے، سسٹم بنا دیا گیا، کنٹرول ایک بنا دیا گیا، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوا،
تو اگر وہ کنٹرول امپلیمنٹ نہ ہو تو اس کنٹرول کا ڈیزائن جتنا بھی اچھا ہوگا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو تیسری چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جی مینجمنٹ کا جو رسپانس ہے ٹورڈز مس اسٹیٹمنٹ وہ کیا ہے, کیا وہ ٹالریٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر تو ڈیزائن اچھا ہے, امپلیمنٹیشن اچھی ہے تو مینجمنٹ پھر ٹالریٹ نہیں کرتی. لیکن اگر ڈیزائن اچھا ہے, امپلیمنٹیشن اچھی نہیں ہے, یا ڈیزائن جو ہے وہ بہت ان افیکٹو ہے, اس کے اندر لوپ ہولز ہیں, لوگ اس کو بائی پاس کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس کو ٹالریٹ کر رہی ہے. صحیح. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا, اور ہمارے ویورز کا بھی تھینک یو ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. نیکسٹ ٹائم ہم ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. ابھی کے لیے اپنی ہوسٹ جویلیہ عروج کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بریسٹ کینسر ایک مہلک مرض ہے. پاکستان میں ہر سال ہزاروں خواتین اس مرض کی بروقت تشخیص اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس مرض کی علامات کے بارے میں جانیں. سینے یا اس کے اطراف میں گلٹی یا کسی بھی قسم کی غیر معمولی تبدیلی کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. میں میڈیا سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اکتوبر کے مہینے میں بریسٹ کینسر کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کریں تاکہ اس مرض کی بروقت تشخیص سے قیمتی جانیں بچا سکیں. یاد رکھیں, صحت مند زندگی کے لیے بروقت تشخیص ضروری ہے. شکریہ. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اب تعلیم میں جدت, ٹیکنالوجی کے ساتھ آن لائن داخلے, آن لائن تعلیم, جدت اور معیار ایک ساتھ. معیاری تعلیم آپ کی دہلیز پر. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں سیمسٹر خزاں 2022 کے داخلے جاری ہیں. تعلیم کے سفر میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کے ہم قدم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلباء اور محترم سامعین, ایم اے علوم اسلامیہ کے کورس تاریخ حدیث کے حوالے سے آج کی یہ دوسری نشست ہے. آج ہمارے پاس ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی, چیئرمین شعبہ حدیث و سیرت, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب, میں آج کی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. گزشتہ نشست میں ہم نے حدیث کے تعارف کے حوالے سے اور تاریخ حدیث اس فن کے تعارفی حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, اور ڈاکٹر صاحب نے مکہ مکرمہ میں تاریخ حدیث کے حوالے سے مفصل گفتگو فرمائی تھی. آج میں ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حدیث کے لکھنے کی ممانعت بھی فرمائی تھی، اور وہ وقتی ممانعت تھی، اس کی کیا حکمتیں تھیں؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا غالباً میں نے بتایا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جتنی آیات نازل ہوئیں تو ان آیات میں احکام کی کوئی آیت ہمیں نہیں ملتی۔ مکہ مکرمہ میں جو نزول اس قسم کے مضامین ہیں ان سے متعلق آیات کا نزول ہوا، اور اس لیے جو احکام کی آیات ہیں تو احکام کی آیات پر جو عمل ہے یا احکام کا جو نفاذ ہے تو اس کے لیے ایک معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے جو باقاعدہ اسٹیبلشڈ ایک سوسائٹی ہو۔ یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ مدینہ منورہ میں آ کر یہاں دو ایسے واقعات ہیں یا دو اقدامات ان کو ہم کہہ سکتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمائے، اور یہ بڑے اہم اقدامات ہیں اور ان کے بہت دور رس نتائج جو ہے وہ مرتب ہوئے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اقدام فرمایا اور میثاق مدینہ کی شکل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں جتنے بھی رہنے والے تھے، خواہ یہود تھے یا وہ نصارہ تھے یا وہ مقامی قبائل تھے، ان سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ یہ جو اقدام ہے یہ انتہائی مفید اقدام ثابت ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میں بھی ہے اور سیرت کے مصادر میں بھی ہے۔ اس دستاویز میں جو بہت زیادہ اصرار ہے اور فوکس کیا گیا ہے وہ دو چیزوں پر ہے۔ ایک آپ دیکھیں کہ جو مدینہ منورہ ہے تو مدینہ منورہ کی سینکٹیٹی پر بہت زیادہ اصرار ہے۔ مدینہ منورہ کا جو تقدس ہے، مدینہ منورہ کا احترام ہے اور مدینہ منورہ کا دفاع ہے، ان چیزوں پر بہت زیادہ اس دستاویز میں اصرار ہے اور اس پر بہت فوکس کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر حوالے سے اس دستاویز میں فوقیت جو ہے دی گئی ہے اور آپ کو سپرمیسی دی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بطور حاکم، بطور امیر، بطور ثالث، ہر پہلو سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میثاق مدینہ ہے جس کے بارے میں اس پر اتفاق ہے کہ یہ پہلا ایک تحریری دستور ہے، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن یہ کہلاتا ہے کہ باقاعدہ ایک تحریر کی شکل میں جو دستور ہے جو اویلیبل ہے، پوری طرح اویلیبل ہے اور بہت خوبصورت ترتیب کے ساتھ یہ دستیاب ہے۔ تقریباً 51 دفعات پر مشتمل ہے، بلکہ ایک روایت میں 53 دفعات پر مشتمل ہے۔ اس میثاق مدینہ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں مدینہ منورہ میں باقاعدہ ایک ریاست کا آغاز ہوتا ہے جس کو ہم اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں، کہ مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر باقاعدہ ایک ریاست کی بنیاد ڈالی۔ اب یہاں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ میثاق مدینہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جو زندگی ہے، مبارک زندگی ہے، اور صحابہ کرام کی جو زندگی ہے، یہ بالکل ایک نئی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے مکہ مکرمہ کے مقابلے۔ مکہ مکرمہ میں جو ایک انفرادی حیثیت کی سرگرمی تھی، مدینہ منورہ میں آ کر یہ جو تمام سرگرمیاں ہیں یہ اجتماعی حیثیت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے جو ہمارے طلباء کو معلوم ہونا چاہیے اور ذہن میں رہنا چاہیے۔ دوسرا کام اور دوسرا اقدام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینہ منورہ میں آ کر، وہ عہد مواخات ہے۔ یہ جو عہد مواخات ہے جو مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین کو اور انصار کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرمایا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ عام طور سے
جو مہاجرین ہوتے ہیں جس بھی علاقے میں ہوتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان کا وہ احترام نہیں رہتا، اور شروع میں تو احترام رہتا ہے لیکن بعد میں پھر لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ تو یہاں کے مقامی لوگ نہیں ہیں اور صن آف دا سائل نہیں ہے، اور یہ ان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے مہاجرین کو اور انصار کو ایک جو ہے لڑی میں پرویا، اور ان کو بالکل جو ہے ان کے بارے میں یہ معاہدہ ہوا کہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی بھائی کی طرح رہیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انصار نے اور مہاجرین نے اس معاہدے کو نبھایا، آخر تک نبھایا، اور واقعی وہ بھائی بھائی کی طرح رہے۔ تو یہ جو دو معاہدے ہوئے، ان دو معاہدوں کی وجہ سے اور ان کے نتیجے میں یہاں مدینہ منورہ میں ایک اجتماعی شکل جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور صحابہ کرام کو ایک سوشل سٹیٹس حاصل ہوا، ایک معاشرتی حیثیت ان کو حاصل ہوئی، اور اللہ کے رسول اس معاشرے کے اور اس ریاست کے ایک سربراہ کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ بہت جو ہے ایک جوہری فرق ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ ہوتا ہے، ریاست ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ریاست کو چلانے کے لیے اور ایک معاشرے کو منظم رکھنے کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ قانون کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا، وہ تو پھر جنگل ہوتا ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ میں آ کر اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیات الاحکام کا نزول شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں نا کہ مکہ مکرمہ میں آیات الاحکام کا نزول نہیں ہوا، لیکن مدینہ منورہ میں جب ایک ریاست اسٹیبلشڈ ہوئی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں احکام سے متعلق آیات کا نزول شروع ہوا، اور تمام احکام جتنے بھی ہیں قرآن مجید میں جو 500 آیات الاحکام ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں ان کا نزول ہوا۔ اب یہ جو احکام ہیں تو ظاہر ہے کہ احکام کی پھر تفصیل ہوتی ہے، اور قرآن مجید چونکہ ایک اس میں تو گائیڈ لائن ہے، قرآن مجید میں تو جتنے احکام نازل ہوئے ہیں ان احکام کے اندر ایک اختصار ہے اور اجمال ہے اور رہنما اصول ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان احکام کی جو تفصیل ہے وہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بتانا شروع کیا اپنے اقوال کے ذریعے اور اپنے افعال کے ذریعے، اور اقوال و افعال جو اللہ کے رسول کے ہیں ان کو ہم اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں۔ تو یہاں مدینہ منورہ میں جو حدیث کا سلسلہ شروع ہوا کہ اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی آیات کی جو تعبیر ہے اور تشریح ہے اور تفسیر ہے وہ باقاعدہ اس کے لیے مسجد نبوی میں انتظام فرمایا، اور بھی کئی مراکز قائم ہوئے۔ ایک اور سوال جو آپ نے کیا، سوال کے ضمن میں جو ایک اور بحث ہمارے ہاں چلتی ہے، اور یہ بڑی اہم بحث ہے اور ہمارے طلباء کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس بحث کو بہت زیادہ اٹھایا مستشرقین نے اس بحث کو اٹھایا ہے، اور باقی بھی کچھ لوگوں نے اٹھایا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دور میں کتابت حدیث سے منع فرمایا تھا، اور ایک ٹھیک ہے یہ روایت جو ہے یہ امام مسلم کی صحیح میں موجود ہے، امام سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن۔ یہ روایت صحیح ہے، اس میں کوئی اس کی صحت میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے اس کی بنیاد پر جو مستشرقین ہیں یا جو حدیث کے بارے میں کچھ مین میک نکالنے والے حضرات ہیں، ہر دور میں رہے، تو وہ اس حدیث کی بنیاد پر انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول نے تو منع فرمایا۔ یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت کام جو کیا ہے وہ خطیب بغدادی کا ہے۔ خطیب بغدادی نے باقاعدہ اس حوالے سے تقریباً تمام روایات جمع کی ہیں، اور جو دوسری شخصیت ہے ہماری تاریخ میں جنہوں نے اس موضوع پر بہت خوبصورت کام کیا ہے وہ حافظ ابن عبد البر ہیں۔ حافظ ابن عبد البر جن کا تعلق اسپین سے ہے، اور اسپین کے بہت بڑے محدث ہیں، اور وہ حافظ الغرب کہلاتے ہیں، جس طرح امام بخاری جو ہے حافظ الشرق کہلاتے ہیں،
تو حافظ ابن عبد البر جو ہیں یہ حافظ الغرب کہلاتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں اسپین کے۔ ان شیوخ نے، ان ائمہ حدیث نے تمام ان احادیث کو جمع کیا ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کتابت حدیث کی اجازت دی ہے۔ اب یہ ایک روایت، اس کے مقابلے میں 70 سے زیادہ روایات ملتی ہیں کہ جن میں اللہ کے رسول نے کتابت حدیث کی اجازت دی ہے۔ ایک اور سوال جو آپ نے پوچھا کہ کتابت حدیث کے حوالے سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کتابت حدیث سے منع فرمایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں کتابت نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس ایشو کو ہمارے ہاں مستشرقین نے بہت زیادہ اٹھایا، اور ان لوگوں نے بھی جو حدیث کے لٹریچر میں مین میک نکالنے والے ہیں، انہوں نے بھی اس بحث کو بہت زیادہ اس پر جو ہے لکھا ہے اور اس کو بہت ہوا دی ہے۔ اصل میں یہ جو حدیث ہے امام مسلم کے ہاں ملتی ہے صحیح مسلم میں، اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور باقاعدہ اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن، کہ مجھ سے جو ہے جب آپ لوگ قرآن کے علاوہ جو کچھ سنیں تو وہ آپ لوگ نہ لکھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، امام مسلم نے اپنے ہاں اس کو نقل کیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اور یہ جو موضوع ہے، یہ جو بحث ہے، اس پر بہت جو جامع کام کیا وہ ہمارے ہاں خطیب بغدادی کا کام ہے، اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر جتنی بھی روایات جواز کی ملتی ہیں اور عدم جواز کی ملتی ہیں، جو کتابت حدیث کے جواز سے متعلق احادیث ہیں اور عدم جواز سے متعلق احادیث ہیں، ان سب کو جمع کیا ہے۔ اب یہاں شکل یہ بنتی ہے کہ عدم جواز سے متعلق صرف یہ ایک حدیث ہے، چونکہ اس کی جو اسناد ہیں اور طرق ہیں، تو ان طرق کو لے کر جو مخالفین ہیں اور جو مستشرقین ہیں تو وہ اسناد کی بیس پر جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی ساری احادیث جو ہیں وہ عدم جواز کی ملتی ہیں، حالانکہ عدم جواز کی جو بنیادی روایت ہے ٹیکسٹ کے حوالے سے، متن حدیث کے حوالے سے، وہ یہ ایک ہے۔ اس کے مقابلے میں جو جواز کتابت حدیث ہے اس سے متعلق جو احادیث ملتی ہیں وہ 70 سے اوپر ہیں، اور یہ تمام احادیث خطیب بغدادی نے جمع کی ہیں، اور ان کے علاوہ حافظ ابن عبد البر اندلسی نے جو ہے ان احادیث کو جمع کیا ہے، اور ان کے علاوہ بھی کئی جو ہمارے جو ائمہ ہیں حدیث کے، حافظ ابن حزم نے بھی اس پر بحث کی ہے، باقی محدثین نے بھی بحث کی ہے۔ تو یہ جو جواز اور عدم جواز کی بات ہے، اس میں بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں اس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ جتنے بھی وہ صحابہ جو کتابت حدیث کے ماہر تھے، تو دور رسالت میں ان کی ذمہ داری جو تھی وہ کتابت آیات کی تھی، کہ قرآن کی آیات کی کتابت جو ہے وہ کرتے تھے، اور قرآن مجید کی کتابت ہو رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب آیات کی کتابت ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ لوگ جو ہے آیات جو ہیں وہ لکھا کریں، اور جو احادیث ہیں، جو روایات ہیں، تو ان کے لکھنے میں احتیاط سے کام لیں۔ یہ ایک مطلق طور پر جو ہے مطلق جو حکم تھا اور مطلق جو ارشاد تھا وہ تو یہی تھا۔ لیکن صحابہ کرام، ایسے صحابہ کرام جنہیں کتابت میں بڑی مہارت تھی، اور جیسے سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں، تو ان کو اللہ کے رسول نے باقاعدہ اجازت دی، اور وہ لکھتے تھے، اللہ کے رسول سے جو کچھ سنتے تھے وہ لکھتے تھے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے روکا کہ آپ حضور سے جو کچھ سنتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے اللہ کے رسول کے سامنے درخواست کی کہ میں تو آپ کی ہر بات کو سن کر لکھتا ہوں،
اور یہ صحابہ کرام جو ہیں یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں. تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر فرمایا کہ میرے منہ سے اور میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، اس لیے جو کچھ میں کہتا ہوں وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اور آپ جو میری زبان سے جو بھی سنتے ہیں آپ اس کو لکھ لیا کریں. تو یہ جو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس حدیث کا ذخیرہ بہت زیادہ تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک مرتبہ سوال ہوا کہ حدیث کا ذخیرہ کس کے پاس زیادہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس ہے اور مجھ سے زیادہ جو ہے عبداللہ بن عمرو کے پاس ہے. تو ان سے سوال ہوا کہ ان کے پاس کیوں زیادہ ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کان یکتب وانا لا اکتب، وہ لکھتے بھی تھے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ شروع میں کتابت نہیں آتی تھی وہ لکھتے نہیں تھے. تو اس لیے حضور کے اپنے دور میں، دور رسالت میں، بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ جو ہے اپنے اجزاء جمع کیے اور انہوں نے صحیفے جمع کیے، اور یہ جو کتابت حدیث تھی حضور کی موجودگی میں ہوتی رہی. اور کئی مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بھئی ان کو لکھو. جیسے ابو شاہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے ان کے لیے فرمایا کہ اکتبوا لابی شاہ. انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کا خطبہ ہے یہ مجھے آپ لکھوا کر دیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، اور وہ ان کو لکھوا کر دیا. تو بہت سارے صحیفے خود دور رسالت میں تیار ہوئے، اور وہ مجموعے تیار ہوئے، اور وہ مجموعے آپ دیکھیں نا کہ پھر دوسری صدی ہجری میں مسانید میں جو وہ آئے ہیں، اور تیسری صدی ہجری کی جو مؤلفات ہیں اور مدونات ہیں ان میں وہ سارے کے سارے منتقل ہوئے ہیں. تو یہ جو دور رسالت ہے اور خاص کر جو مدنی دور ہے، تو اس دور میں کتابت حدیث کا سلسلہ چلتا رہا اور حضور کی موجودگی میں رہا. اس لیے جو لوگ صرف ایک حدیث کی بنیاد پر جو ہے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی حدیث کی کتابت نہیں ہوتی تھی اور حدیث کی کتابت سے منع فرمایا تھا، تو یہ ان کی جو ہے ایک غلط فہمی اس کو کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے ہمارے طلبہ کو یہ بتایا کہ عہد نبوی میں حدیث کی حفاظت کیسے ممکن ہوئی، اور ہمارے طلبہ کو یقیناً یہ غلط فہمی اگر کسی کو تھی تو وہ دور ہو گئی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مرحلے پہ اور ایک خاص سچویشن میں ایک خاص مدت کے لیے منع فرمایا تھا حدیث کی روایت کو لکھنے سے، لیکن یہ ممانعت عمومی نہیں تھی. اور اس ایک حدیث کے مقابلے میں لکھنے کی جو روایات ہیں وہ 70 سے اوپر ہیں، اور آپ نے اس کے لیے کئی مثالیں بھی جو ہے وہ ذکر فرمائیں. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی تفصیل سے بتایا کہ مکہ میں احکام کی جیسے آیات نہیں تھیں، اسی طرح احکام سے متعلق احادیث بھی نہیں تھیں. مدینہ میں جب ایک اسٹیبلش ہو گیا ایک معاشرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احکام سے متعلق جو مسائل سے متعلق جو اس طرح کی چیزیں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت ملتی ہیں. اور اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام لکھتے تھے، اور جس میں آپ نے یہ بھی مثال فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی کتابت حدیث جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی. تو یہ جو ایک غلط فہمی کیوں کر پیدا ہوئی کہ کتابت حدیث تو کہیں تیسری صدی میں جا کر شروع ہوئی اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتابت حدیث نہیں تھی؟ اصل میں دور رسالت میں، اور یہ جو وہ دور ہے اس دور میں جو علم کا ذریعہ تھا اور جو ایک بنیاد تھی وہ انسان کا اپنا ذہن تھا. ہم لوگ اس دور میں بیٹھ کر تو ہم اپنے آپ کو دیکھ کر ہم پھر بات کرتے ہیں اس دور کی. یہ ایک بہت بڑی جو ہے ہماری جو ہے غلط فہمی ہے کہ ہم آج کل کے دور کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دور بھی اسی طرح تھا. اس دور میں بھی بالکل یہ پرنٹنگ پریس اور یہ سب کچھ تھا اور کاغذ کی فراوانی تھی اور یہ قلم اور ہر چیز اس وقت ایسا نہیں تھا. اس دور میں تو ظاہر ہے کہ جو انسان تھا اور انسان کا جو ذہن تھا تو وہ بہت زرخیز ذہن تھا، اور تمام کے تمام علوم جو ہیں ان علوم کا اور علماء کا انحصار جو ہے وہ انسان کے اپنے ذہن پر تھا. آپ دیکھیں نا کہ جتنے بھی ہمارے
शुआरा हैं उस दौर के, बड़े बड़े शुआरा, आप इमरुल कैस से ले लें, लबीद तक आएँ, और जितने भी बड़े बड़े शुआरा हैं, उन तमाम शुआरा का जो कलाम है वो सारे का सारा कलाम उनको याद होता था, वो याद करते थे। और फिर जो इल्मुल अंसाब है, जो उस दौर में एक बहुत बड़ा इल्म था, इस हद तक इल्मुल अंसाब का रिवाज था कि वो तो इंसानों के, सिर्फ इंसानों तक नहीं, जानवरों के अंसाब तक उनके यहाँ चलते थे, और उनके पास वो सारी मालूमात होती थी, अपने जानवरों का नसबनामा भी उनके पास होता था। और बाकी जितने उलूम थे, मसलन उस दौर के जो बड़े बड़े ख़तीब थे, तो खुतबा के खुतबे भी लोगों को याद होते थे। जितने भी उलूम उस दौर में थे, वो सारे के सारे उलूम जो है वो रवायतन चलते थे कि लोग उन उलूम को बाकायदा अपने जहन के ज़रिए जो है वो याद करते थे, और वो आगे कन्वे होते थे, और ये सिलसिला बहुत अरसे तक रहा। देखना आप इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी के दौर तक, इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी फरमाते हैं कि वो अपने दौर में जो जब हदीस लिखते थे तो आम तलबा के सामने नहीं लिखते थे, क्योंकि आम तौर पर हदीस के तलबा के बारे में ये मशहूर था कि जो हदीस का तालिब इल्म होता है तो वो उसका हाफ़ज़ा बड़ा कवी होता है, और वो लिखने का मोहताज नहीं होता। जो कुछ वो सुनता है अपने शेख से, वो उसके ज़हन में महफूज होता है। इसलिए ये देखें कि हमारे यहाँ ये जो हुफ़ाज़ की इस्तिलाह है और हाफिज़ की जो इस्तिलाह है, ये असल में हदीस के तलबा के लिए इस्तेमाल होती है। ये तो बर्र सग़ीर में हमारे कुरान के हाफिज़ को हम हाफिज़ कहते हैं। बाकी देखें कि ये हमारे लिटरेचर में जो हुफ़ाज़ कहलाते हैं, तो हुफ़ाज़ से मुराद जो हैं हदीस के तलबा हैं और हदीस के असातिज़ा हैं। तज़किरतुल हुफ़ाज़ जो है इमाम ज़हाबी की, तो उसमें तमाम मुहद्दिसीन का तज़किरा है। बाकी भी जितने हमारे बड़े बड़े हुफ़ाज़ कहलाते हैं, हाफ़िज़ इब्न हजर कहलाते हैं, हाफ़िज़ सुयूती कहलाते हैं, हाफ़िज़ इब्नुल जौज़ी कहलाते हैं, हाफ़िज़ मिज़्ज़ी कहलाते हैं, वो जितने भी हैं सब हाफ़िज़ जो कहलाते हैं। तो ये हदीस के तलबा का असल में लक़ब था। तो दौर रिसालत में भी सहाबा कराम का या सहाबा कराम के अलावा उस दौर में जितने भी लोग थे, वो सब उनके यहाँ जो इल्म की बुनियाद थी और इल्म का जो सिलसिला था और ये जो तरवीज और इरशाद के तमाम जो इंतज़ाम था, तो वो इंसान के जहन पर था। इसलिए दौर रिसालत में हम देखते हैं कि हदीस का बहुत बड़ा जो ज़रिया रहा वो रवायत रही कि अल्लाह के रसूल से सहाबा कराम जो कुछ सुनते थे उसको अपने पास महफूज करते थे, जहन में महफूज करते थे, और फिर वो दूसरे सहाबा कराम जो मौजूद नहीं होते थे तो उनके सामने जो है वो पेश करते थे और कन्वे करते थे। देखें, हम देखते हैं कि सहाबा कराम बाकायदा आपस में उनका वो नंबर लगाते थे। कई सहाबा कराम का ये तरीक़ा रहा कि वो आपस में कहते थे कि आज आप हुजूर के साथ रहें और शाम तक हुजूर के साथ रहें, और फिर मैं जब शाम को आपसे मिलूँगा तो आपने मुझे जो कुछ दिन को आपने हुजूर से सुना है मुझे बताना है, और कल फिर मैं हुजूर के साथ रहूँगा, आप अपना काम करें। ये जो नौबत बनौबत जो है सहाबा कराम हुजूर से इस्तिफ़ादा करते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम से जो कुछ सुनते थे तो वो जो है फिर ख़ुद अपने पास भी उसको याद रखते थे और दीगर सहाबा कराम को मुंतकिल करते थे। तो बुनियादी जो सिलसिला रहा हिफाजत हदीस का वो तो रवायत है, लेकिन साथ साथ किताबत का सिलसिला भी चला, और सहाबा कराम में एक बहुत बड़ी जमात ऐसी मिलती है कि जिन्होंने किताबत हदीस का काम किया। और ये जो सैयदना अनस बिन मालिक हैं, तो सैयदना अनस बिन मालिक जब उनकी वालदा ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर की खिदमत में पेश किया तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि हाज़ा इब्नी व हुवा ग़ुलामुन कातिब, ये मेरा बेटा है और किताबत जानता है और मैं इसको आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। और आज सुबह में पढ़ रहा था कि सैयदना अनस बिन मालिक ख़ुद कहते हैं कि जब हुजूर तशरीफ़ लाए मदीना मुनव्वरा तो अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है मुझे हुजूर की खिदमत में पेश किया। दोनों रवायतें मिलती हैं कि उनकी वालदा ने पेश किया, और अनस बिन मालिक से ये रवायत भी मिलती है कि अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पेश किया। बहरहाल अनस बिन मालिक जो हैं हुजूर की खिदमत में बहुत अरसे तक रहे और वो किताबत जानते थे और उन्होंने बहुत लिखा अल्लाह के रसूल से। इस तरह सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत लिखा सहीफ़ अली के नाम से,
اور صحیفہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو صحیفہ بعد میں چلا، یہ جو ہمارے ہاں حج کے بارے میں جو روایات ہیں اور بڑی تفصیلی روایت جو چلتی ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے علاوہ بہت سارے جو ہیں مخطوطات اور بہت سارے مجموعے اور بہت سارے اجزاء جو ہیں اس دور میں تیار ہوئے، اور وہ اجزاء جو ہیں وہ بعد میں چلے۔ تیسرا طریقہ جو دور رسالت میں رہا اس کو ہم اصطلاح میں تعامل کہتے ہیں، کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو جس طرح کرتے ہوئے دیکھا اس پر خود عمل کیا، جس کو ہم آج کل کے دور میں ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں، کہ جو ہے ڈائریکٹ ایک طالب علم جو ہے آپ اس کو جو ہے ایک ٹیچنگ کرتے ہیں اور ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو، ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول سب کے لیے رول ماڈل ہے، اور صحابہ کرام کے سامنے تھے، تو صحابہ کرام دیکھتے تھے، اللہ کے رسول کو سنتے تھے اور اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے، اور جو کچھ سنتے تھے اور جو کچھ دیکھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ جو تعامل ہے، اس تعامل کے ذریعے حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ محفوظ رہا، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کو تابعین نے دیکھا، تابعین کو تبع تابعین نے دیکھا۔ تو ہم جب حدیث کے ذخیرے میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں نا کہ بہت سارے راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا فلاں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اور ان سے میں نے یہ جو عمل لیا ہے تو یہ دیکھ کر مشاہدہ کر کے میں نے یہ عمل سیکھا ہے۔ تو یہ تین طریقے دور رسالت میں رہے، صحابہ کرام نے جو استفادہ کیا کہ روایت کے ذریعے کیا، کتابت کے ذریعے کیا، اور تعامل کے ذریعے کیا۔ جی بہت شکریہ عزیز طلبہ، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے یقیناً یہ بات اخذ کر لی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کی حفاظت تین طریقوں سے ہوئی۔ ایک تو حفظ حدیث، یعنی لوگ حدیث کو یاد رکھتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور دوسرا طریقہ کتابت حدیث کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تحریریں خود کتابت کروانے کا حکم فرمایا، اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ یعنی کتابت کے سلسلے کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ خود صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث لکھتے تھے، اور تیسرا طریقہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تعامل امت ہے، کہ امت کے عمل میں وہ چیز رچ بس گئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ ان تینوں طریقے سے حدیث کی حفاظت ممکن ہوئی۔ عزیز طلبہ اور محترم سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بریسٹ کینسر ایک مہلک مرض ہے۔ پاکستان میں ہر سال ہزاروں خواتین اس مرض کی بروقت تشخیص اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس مرض کی علامات کے بارے میں جانیں۔ سینے یا اس کے اطراف میں گلٹی یا کسی بھی قسم کی غیر معمولی تبدیلی کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ میں میڈیا سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اکتوبر کے مہینے میں بریسٹ کینسر کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کریں تاکہ اس مرض کی بروقت تشخیص سے قیمتی جانیں بچا سکیں۔ یاد رکھیں، صحت مند زندگی کے لیے بروقت تشخیص ضروری ہے۔ شکریہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اب تعلیم میں جدت، ٹیکنالوجی کے ساتھ آن لائن داخلے، آن لائن تعلیم، جدت اور معیار ایک ساتھ، معیاری تعلیم آپ کی دہلیز پر۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں سیمسٹر خزاں 2022 کے داخلے جاری ہیں۔ تعلیم کے سفر میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کے ہم قدم۔
मौजूदा सदी में होने वाली माहौलियाती तब्दीलियों और ग़िज़ाई ज़रूरियात के अदम तवाज़ुन की वजह से सेहत पर होने वाले इनके असरात को देखते हुए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल डिज़ाइन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज ने यूएन के 2025 विजन के तहत SDGs के एन मुताबिक nextgenu.org और NHSD के ताउन से चंद सर्टिफिकेट कोर्सेज का इनेकाद किया है, जिनमें कम्युनिटी ओरिएंटेड प्राइमरी केयर, एपिडेमियोलॉजी, एथिक्स इन पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ शामिल हैं। मुतालिका फील्ड में 14 साल तालीम के हामिल तलबा और तलेबात 6 अक्टूबर तक इन कोर्सेज में दाखिले ले सकते हैं। तो आएं और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर माहौल और सेहत को बेहतर बनाएं। मुतवाज़िन ग़िज़ा, सेहतमंद माहौल, सेहतमंद घराना। हज़रत बुल्ले शाह एक हमागीर शख्सियत हैं। उनके अहवाल व आसार और फ़िक्र को मुख्तसर वक्त में जामियत के साथ समेटना मुमकिन नहीं। बाई हमा उनकी फ़िक्र और तालीमात को आम करना अहद मौजूद की एक अहम ज़रूरत है। बुल्ले शाह पर यह डॉक्यूमेंट्री एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट्री है जो अपने इख्तिसार व अजमाल के बावजूद तलबा के ज़ौक़ तहकीक और जुस्तजू को महमीज़ कर सकती है। ਨਾ ਮੈਂ ਮੋਮਿਨ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਦੀ ਰੀਤ ਤਾਂ पंजाब की अजीम सूफ़ी शेरी रवायत बाबा फरीद से ख्वाजा गुलाम फरीद तक जाती है। यूँ महसूस होता है कि ये एक कहकशां है और इसके कुछ सितारे हैं खूबसूरत और अहम, जैसे शाह हुसैन, बुल्ले शाह, हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श, हज़रत सुल्तान बाहू और ख्वाजा गुलाम फरीद। इसी कहकशां का एक बड़ा रोशन सितारा और उसका नाम है बाबा बुल्ले शाह। पंजाब के ताबिंदा फ़िक्र सूफ़ी दानिश्वरों में बुल्ले शाह का नाम नहायत सरफराज दिखाई देता है। उनकी ज़ात की सहर अंगेज़ी और उनकी फ़िक्र की ज़ियापाशी से एक आलम मुस्तनीर हुआ। उनका ज़माना अगरचे इंतशार और इख्तिराक़ का ज़माना था, मगर फ़िक्री एतबार से उस दौर में ऐसे यगाना असर लोग पैदा हुए जिनके अफ़कार ने नए आफाक की बशारत दी। ये जो शुअरा है, हमारी सारी पंजाबी शायरी की रीत जो है, ये इसको कह सकते हैं इबादत वाया इश्क। ये जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजनिस्ट हैं वो इसको बिल्कुल गलत समझते हैं। इसलिए तसादुम है दोनों तरीक़े सोच के ऊपर। छोड़ दे इल्म किताबां दा किवें चाहे बार अज़ाबां दा वुज़ू कर ले शौक शराबां दा वुज़ू कर ले शौक शराबां
बुल्ले शाह की फ़िक्र की तश्कील में कई सदियों के रूहानी तजर्बों और विजदानी मुकाशफों का रंग शामिल है। मियाँ मोहम्मद बख्श बुल्ले शाह की फ़िक्र को यूं खराज तहसीन पेश करते हैं। बुल्ले शाह दी काफ़ी सुन के टुटदा कुफर अंदर दा, वहदत दे दरिया दे अंदर ओ भी वत्या करदा। बुल्ले शाह के मुतालिक पहली बात तो यह है कि हमें उनके मुतालिक कोई मुस्तनिद जो इंफॉर्मेशन या मालूमात हैं वो नहीं है। वो एक सूफ़ी दरवेश थे और इस किस्म के लोग जो होते हैं उनके बारे में रिकॉर्ड आम तौर पे मौजूद नहीं होता। किसी तारीख़ी शख्सियत के मुतालिक दो वसाइल होते हैं बुनियादी जो कहना चाहिए इंफॉर्मेशन के। एक तो ये कि वो ख़ुद अपने मुतालिक लिखें किताब की सूरत में, किसी तहरीर की सूरत में, वो बुल्ले शाह ने नहीं लिखा। दूसरी बात ये होती है कि उनके जो कॉन्टेम्परेरीज़ हैं वो उनके मुतालिक तहरीरी रिकॉर्ड को तैयार करें, उनके मुतालिक किताबें लिखें या कोई आर्टिकल या कोई मुख्तसर तहरीर जो है वो मौजूद हो। बुल्ले शाह के जो मासरीन थे उनके अगर उन्होंने लिखा भी हो तो वो हम तक नहीं पहुँचा। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में दो बुनियादी वसीले उनको जानने के। एक तो ये कि एक अंग्रेज़ ऑफिसर था 19वीं सदी के आखिर में ऑसबाउंड, जिसने बुल्ले शाह के मुतालिक एक छोटी किताबचा आप कह लें लिखा, जिसमें उन्होंने उसकी फ़िलासफ़ी के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात दी। और वो मालूमात थी लोगों से सुनी हुई, लोगों से जो बातें उन्होंने सुनी, जो कहानियाँ भी, रवायतें भी, किस्से भी, वो उनकी छान फटक करके उन्होंने जमा कर दिए अपनी छोटी किताब में। दूसरा जो वसीला है वो अवाम में कि जिनमें बुल्ले शाह के मुतालिक बहुत सी कहानियाँ जो है मकबूल हैं, मशहूर हैं। बुल्ले शाह साहब के बारे में कहा जाता है कि बहावलपुर उनका पुराना इलाका है जहाँ से उनके वालिदैन ने हिजरत की, और पांडो की जो इस वक्त ज़िला लाहौर में है लेकिन कसूर से बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, वहाँ आके उन्होंने रिहाइश इख्तियार की। और बुल्ले शाह जब वहाँ आए तो उनका बचपन था। तो हमारी पुरानी पंजाब की तहजीबी रिवायात के मुताबिक यही होता आया है कि मदरसे में तालीम होती थी और साथ साथ बच्चों को तरबियत देने के लिए, बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए या रोज़गार के लिए आम तौर पे बच्चे जो थे वो मवेशी चराया करते थे। कि बुल्ले शाह साहब की तरबियत तो मदरसे में हुई और बचपन में उन्होंने मवेशी भी चराए। और इस सिलसिले में एक रिवायत भी किताबों में मिलती है कि वालिद ने उनको गाय भैंसें चराने पर लगा दिया। तो एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ कि वो अपनी भैंसें चरा रहे थे तो किसी के खेत में उनकी भैंसें चली गईं, तो फसल का नुकसान हुआ। जब वो आए देखने के लिए तो उन्होंने देखा कि बुल्ले शाह साहब तो सो रहे हैं और उनके सराहने एक सांप बैठा हुआ है और मवेशी जो हैं वो खेत चर रहे हैं और खेत का नुकसान भी हुआ। तो उन्होंने सोचा कि सांप की वजह से बुल्ले शाह वो जो है वो उसने डस लिया है सांप ने और बुल्ले शाह की वफ़ात हो गई। वो भागे भागे बुल्ले शाह साहब के वालिद के पास गए। उन्होंने कहा जी वो आपके बच्चे ने जो हमारे गांव में आज जब से आप आए हैं आपने उसे ये ज़िम्मेदारी दी है भैंसें चराने की, तो आज हमारा खेत ख़राब कर दिया है। तो ये देखे कुदरत की तरफ से सज़ा है कि एक सांप ने उनको डस लिया है और वो मर गए हैं। वालिद साहब जब परेशान होकर वहाँ पहुँचे तो बुल्ले शाह वालिद की पाँव की आहट से उठ खड़े हुए और देखा कि वो तो ज़िंदा है। तो ज़िम्मेदार से कहा कि भाई क्या शिकायत लेके गए थे, तुम्हारा खेत तो हरा भरा है। जब देखा तो वाकई हरा भरा था। ये इस किस्म की रिवायात, इस किस्म की करामात तो उनके बचपन से मशहूर हैं। मलफूज़ात के मजमूओं और किताबों जैसे खज़ीनतुल अस्फ़िया, नाफ़िउस सालिकीन, कानून इश्क और दीगर में उनके बारे में जो मालूमात मिलती हैं उनके मुताबिक हज़रत बुल्ले शाह के अजदाद का ताल्लुक़ गीलान के एक सैयद घराने से था। 14 वास्तों से आपका शिजरा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। बुल्ले शाह के वालिद सखी शाह मोहम्मद दरवेश ने तलाश मुआश में उच्च गिलानियों को भी खैरबाद कहा और साहिवाल के इलाके मलिकवाल को ठिकाना किया। पांडोके के बाशिंदे सखी शाह मोहम्मद दरवेश को बाइसरार अपने गांव ले गए, जहां उन्होंने मस्जिद की इमामत का फरीज़ा अदा करना शुरू कर दिया और इसके साथ गांव के बच्चों को दीन की तालीम भी देने लगे। बुल्ले शाह का बचपन इसी गांव में गुजरा
जहां उन्होंने अपने वालिद गिरामी से इब्तिदाई तालीम भी हासिल की। ये गांव और सखी शाह मोहम्मद दरवेश के अहद की मस्जिद और कुआं उनकी यादगार के तौर पर अब भी मौजूद हैं। बुल्ले शाह के मुस्तनद तस्करा नवीस CF आसबोर ने बुल्ले शाह का साले विलादत 1680 करार दिया है। बाद के बेशतर तस्करा नवीस और मुहक्किक जैसे मौला बख्श कुश्ता, डॉक्टर नज़ीर अहमद, अब्दुल गफूर कुरैशी, प्रोफेसर आरिफ अब्दुल मतीन और लाजवंती रामकृष्णा ने यही साले पैदाइश नकल की है। बुल्ले शाह के नाम के सिलसिले में भी इख्तिलाफ पाया जाता है। दौरान मुताला एक मखतूता मेरे हाथ आया जिसका नाम अनवारुल इसरार है। वो हज़रत अब्दुल हलीम साहब का लिखा हुआ था और उसमें जो मलफूज आते हैं वो ख्वाजा गुलाम सुल्तान गिरदी थे, फ़ारसी ज़बान में वो है। उसका मुताला करते हुए अचानक ये बात सामने आई कि ख्वाजा गुलाम सुल्तान साहब ने बुल्ले शाह का नाम बू अली शाह बतलाया। इस हवाले को बुनियादी हवाला यही इस किताब का था। इसके बाद जैसे मैंने उसको बिल्डअप किया, उसमें ये बात बड़ी कम थी कि मैंने इसको साबित करना है। मैंने तो उसको निगेट करना ज़रूरी था, जो कि 250 साल से लिखा आ रहा था कि उसका नाम अब्दुल्ला है। तो उस पर काफ़ी ऐसा लगा और बिलाखिर वो जो मतलूबा मवाद मिलता गया और मैंने उसको लिख दिया। फिर मैंने उसको जस्टिफाई किया यूनिवर्सिटी में जाकर, और उसके बाद यूनिवर्सिटी वालों की अपनी बात थी, उन्होंने उसको शाया भी कर दिया। और फिर इसी मेरी बात को PhD लेवल के जो स्कॉलर हैं जिन्होंने PhD की है बुल्ले शाह पर, उसने भी उसको लिखा कि यही नाम सही है, जनाब रियाज शाह साहब। इब्तिदाई दीनी तालीम की तकमील के बाद बुल्ले शाह आला दीनी तालीम की खातिर कसूर रवाना हुए। कसूर में हज़रत ग़ुलाम मुर्तज़ा कसूरी की दरसगाह उस वक्त की अहम दरसगाहों में शुमार होती थी, जिसमें दूर दूर के तशनगाने इल्म अपनी इल्मी प्यास बुझाने हाजिर होते। सैयद वारिस शाह भी उस मदरसे में ज़ेर तालीम रहे। इस लिहाज से उन्हें बुल्ले शाह का हम मकतब होने की सादत नसीब हुई। वो ग़ुलाम मुर्तज़ा कसूरी की शागिर्दी का एतराफ़ यूं करते हैं। वारिस शाह वसनीक जंडियालड़े दा ते शागिर्द मखदूम कसूर दाई। हज़रत ग़ुलाम मुर्तज़ा कसूरी का ये मदरसा आज भी अपने सीने में तारीख की कई अमानतें समेटे हुए मौजूद है। बुल्ले शाह और वारिस शाह के हुजरे अपनी कदीम सूरत में मौजूद हैं और उनके ज़माने की नौबत भी यादगार के तौर पर बाकी है। बुल्ले शाह इस मदरसे में कई साल ज़ेर तालीम रहे। शरीयत की कामिल आशनाई ने तरीक़त का रास्ता दिखाया तो बुल्ले शाह पुकार उठे, अले फला रत्ता दिल मेरा मनु बे दी खबर न काई, बे पढ़िया कुछ समझ ना आवे लज़त अलिफ दी आई, बुलेहा कौल अलिफ दे पूरे जड़े दिल दी करन सफाई। मुफ्ती ग़ुलाम सरवर लाहौरी अपनी तसनीफ़ खज़ीनतुल असफ़िया में हज़रत साले मोहम्मद की फ़ारसी तसनीफ़ असरार अनवार के हवाले से रकम तराज हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि वो वहाँ से चले मुर्शिद की तलाश में, तो 3 असाब थे। तो ये हज़रत अब्दुल हकीम साहब के पास गए, तुलंबा जगह है खानेवाद ज़िला में। तो वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई, उनसे अर्ज़ की कि जी हमें कोई हदायत की राह फरमाएं। उनमें से एक को तो उन्होंने अपना ख़ुद मुरीद कर लिया। बुल्ले शाह साहब को कहा कि तुम शाह इनायत कादरी के पास चले जाओ, तुम्हारा हिस्सा वहाँ पर है। शाह इनायत कादरी ज़ात के अराई थे। एक सैयदज़ादे का उनके हल्के में शामिल होना ज़ात पात के रंग में रंगे हुए माशरे में किस तरह कबूल किया जाता। फ़ी ज़माना ये एक बहुत बड़ी बगावत थी। मन ले बुलिया साडा कहना छड़ दे बल्ला राया, आले नबी औलादे दीनू, आले नबी औलादे दीनू, तू क्यों लीका आया, बुले नू समझावन आया, ऐना ते भर जाया। बुल्ले शाह मुर्शिद की ज़ाते गिरामी में जज्ब हो चुके थे। वो भला कब इन बातों में आने वाले थे। वाज़े और दो टोक अल्फाज में मोतरिज़ों के मुंह बंद कर दिए।
اصل میں سید ہونا، ارائی ہونا، جاٹ ہونا، گجر ہونا، یہ چیز جو ہے یہ عظمت والی نہیں ہے، یہ شناخت والی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، اور پھر آپ کا عمل کیا ہے، آپ کرتے کیا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بلے شاہ نے ان چیزوں کو توڑ کر جو اصل روح ہے انسانیت کی اور دین اسلام کی، وہ بھی اپنی کافیوں میں پیش کی ہے. فنافی شیخ کی رمزیت اور معنویت بلے شاہ کی کافیوں میں تمام تر رنگوں کے ساتھ جلوہ گر ہے. انہوں نے اپنے مرشد گرامی کی محبت میں سرشار ہو کر ان کے سامنے پاؤں میں گھنگرو باندھے اور دھمال ڈالی. عنایت قادری نے ان سے کہا کہ بلیا آج لنگر تم تقسیم کرو. اس نے کہا جی کس طریقے سے تقسیم کرو، خدائی طریقے سے یا محمدی طریقے سے؟ تو عنایت قادری نے کہا کہ الہی طریقے سے. تو بلے شاہ نے وہ لنگر تقسیم کرنا شروع کیا. کسی کو 4 روٹیاں دیں، کسی کو 1 دی، کسی کو آدھی دی، کسی کو 2 دی. تو وہاں ایک ہنگامے کی کیفیت پیدا ہو گئی. لوگوں نے ان سے جا کے عنایت قادری سے کہا کہ دیکھیں جناب یہ بلا کیا کر رہا ہے، یہ تو اس قسم کی تقسیم کر رہا ہے. انہوں نے بلایا اور کہا کہ بلیا یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ راشن کی تقسیم تم کس انداز سے کر رہے ہو روٹی کی؟ تو انہوں نے کہا جی جو آپ نے مجھے حکم کیا اس کے مطابق کر رہا ہوں. نے کہا میں نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی آپ نے کہا کہ خدائی تقسیم کرو. میں نے خدائی تقسیم تو کر دی ہے. ہاں اگر آپ نے مجھے کہا ہوتا کہ محمدی تقسیم کرنی ہے تو پھر میں سب میں برابر برابر تقسیم کرتا. حضرت بلے شاہ کا زمانہ انتشار اور طوائف الملوکی کا زمانہ ہے. دہلی کی مرکزیت دم توڑ چکی تھی. اورنگزیب عالمگیر کے نالائق اور لالچی جانشینوں میں اقتدار کی جنگ نت نئے فتنوں کو جگانے لگی. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح ایک بہت بڑی سلطنت جو ہے وہ زوال کا شکار ہوتی ہے، اور یہ صرف سیاسی زوال نہیں ہے بلکہ ہمہ گیر زوال ہے کہ سیاست کی تنابیں ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں اور اقتدار کے ایوانوں میں جب حکمرانوں کے آنا اور جانا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو خون ریزی ہوتی ہے، جو سازشوں کے جال بچھتے ہیں. الٹے ہور زمانے آئے، سچیاں نوں پہ ملتے دھکے، جھوٹے کول بہائے. الٹے ہور زمانے آئے، بوریاں والے راجے کیتے، راجیاں بھیک منگائے. الٹے ہور زمانے آئے. پنجاب میں لوٹ مار تھی. نادر شاہ بار بار حملے کر رہا تھا اور لاہور میں قتل عام کیا، دلی میں قتل عام کیا. اور بلے شاہ جیسا شاعر کہ جو کہ وقت کے ساتھ چل رہا تھا اور جو اس کی شاعری ایک سوشل اور پولیٹیکل کامنٹ تھی، وہ چیخ اٹھا. در کھلا حشر عذاب دا، برا حال ہویا پنجاب دا، وچ حاویے دوزخ ساڑیا، کدی آ مل یار پیاریا. بلے شاہ طریقت کے قادری سلسلے سے وابستہ تھے. وہ وحدت الوجود کے دائی اور نقیب تھے اور ابن عربی کی فکر کے سچے شارع. انہوں نے مولانا روم کی شاعری سے بھی اقتباس کیا اور دوسرے صوفیہ کی تعلیمات اور افکار سے بھی روشنی لی. بلے شاہ کو وحدت الوجود کے نظریاتی پہلو سے کوئی سروکار نہ تھا. وہ اپنی کافیوں میں اسے منطقی اور عقلی انداز سے پیش نہیں کرتے. ان کے نزدیک گویا یہ صداقت تھی جس کو وضاحت اور صراحت یا دلیل و برہان سے ثابت کرنے کی ضرورت نہ تھی. بلے شاہ نے فرقہ بندی، نفرت، مذہبی تعصب، سماجی درجہ بندی اور عادات قبیح کا علاج فلسفہ ہماؤس سے کیا ہے. کر بندک پر دیا بابان، کر صاف دلے دیا خوابان، کل ایسے گھر وچ دھک دیے
घर विच ढुकदी है एक नुक्ते विच गल मुकदी 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 है एक नुक्ते विच गल हज़रत बुल्ले शाह पंजाबी के बेबदल शायर की हैसियत से एक बुलंद मकाम रखते हैं। उन्होंने पंजाबी ज़ुबान में जो शायरी की वो अपने उसलूब, लफ्ज़ियात और तकनीकी अनासर के बायस बाकी शायरों से मुनफरिद और मुमताज़ दिखाई देती है। बुल्ले शाह ने क्यों पंजाबी का इंतखाब किया? उसकी वजह यह है कि उनका एक सूफियाना मजाज है। सूफियाना मजाज में ये बुनियादी तौर पे एक बात शामिल होती है कि सूफ़ी लोगों की प्रॉपर्टी होता है, अपने इर्द गिर्द बसने वालों की प्रॉपर्टी होता है। लोग उसके दवारे पे आएंगे, कुछ लेने के लिए आएंगे, रहनुमाई के लिए आएंगे। वो जो रूहानी सतह पे अपने तजुर्बात हासिल करता है, उनको शेर की सूरत इसलिए नहीं देता कि वो खुद अपनी सेटिस्फेक्शन चाहता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं चाहता। वो उसके ज़रिए लोगों को अपने उस रूहानी और इल्मी तजुर्बे में शामिल करना चाहता है जिससे वो खुद गुजरा है, ताकि लोग भी उस मंजिल को पा सकें। इस तरह सूफ़ी मुआशरे का मुस्लिह भी होता है, रहनुमा भी होता है। तो बुल्ले शाह ने अपने तजुर्बात पंजाबी ज़ुबान में इसलिए नज़्म किए कि आवाम की ज़ुबान पंजाबी थी। मैं तो समझता हूँ कि बुल्ले शाह ने ही हमें सच बोलने की जुर्रत सिखाई है। तो जिन लोगों को कोई लोग अपने आप को इनकलाबी कहते हैं, कुछ लोग हकीकत परस्त कहते हैं, तो ये सारे लोगों का लीडर इनकलाबियों का भी और हकीकत परस्तों का भी बाबा बुल्ले शाह है। मुँह आई बात ना रहंदी है, मुँह आई बात ना रहंदी है। झूठ आखां कुछ बचदा है, सच आखां बांबर मचदा है। दोनों गल्लां तो जी जचदा है, जच जच के जिभां कहंदी है। मुँह आई बात ना रहंदी है, मुँह आई बात ना रहंदी है। चूँकि कोई मुसव्वदा उस लिहाज से हाथ का लिखा हुआ या उस दौर का नहीं मिलता, इसलिए कव्वालों ने, गाने वालों ने, कुछ रिवायत करने वालों ने जो कलाम जमा किया, उसकी तदवीन के बाद कुछ चीज़ें मेरी राय है कि उसमें ऐसी शामिल हो गई जिनको ऐसी आज़ादी की तरफ ले जाया जा सकता है कि जो मज़हब से मुतसादम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आसफ़ खान साहब ने उनका कलाम बुल्ले शाह का मुरतब किया, तो वो आगाज़ सबसे पहले जो कलाम उन्होंने लगाया है वो एक हमदिया उनकी काफ़ी है। अलफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा, मैनू बे दी खबर न काई, ते बे पढ़िया कुछ समझ ना आवे, लज्जत अलफ दी आई। बाबा नानक, शाह हुसैन और बुल्ले शाह बुज़ुर्ग शायर और अपना अपना उनका कंट्रीब्यूशन है। बुल्ले शाह डिफरेंट हैं अपने, वो जमाली नहीं हैं, जलाली हैं, वो बुलंद आहंग हैं, दबंग हैं। ये उनके वक्त की कुछ ज़रूरत भी थी। उनका वक्त ये नहीं था कि आप नुकरे बैठ के ना तो अल्लाह अल्लाह करें। उन्होंने इससे ज़्यादा बढ़िवली पार्टिसिपेट किया और उनके लहजे को ही जो तरन्नुम सूट किया उन्होंने अपनाया और जो रिदम सूट किया। इस काफ़ी दे विच भी राग तलंग का ही इस्तेमाल है। तलंग राग दे विच इसकी धुन तरतीब दी गई है। एक रांझा मैनू लोड़े दा, कुन फया कूनो अगे दियां लगियां, कुन फया कूनो अगे दियां लगियां, न्यो ना लगड़ा चोरी दा, न्यो ना लगड़ा चोरी दा, एक रांझा मैनू
ਲੋੜੀਦਾ। ਅਹਦ ਅਹਮਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਅਹਦ ਅਹਮਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ। ਰੱਤੀ ਕੁ ਪੇਤ ਮਰੋੜੀ ਦਾ, ਰੱਤੀ ਕੁ ਪੇਤ ਮਰੋੜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ लोड़ीदा। बुल्ले शाह की फ़िक्र में उनका तसव्वुर इश्क नहायत अहमियत का हामिल है। उनके नज़दीक कायनात की सब हिद्दत व हरारत इश्क के दम से है। इश्क वो बुनियादी तवानाई है जो इंसान और कायनात में तहरीक पैदा करती है। ये सिफत किसी बड़े शायर में होती है कि उसके शायरी और कलाम की रेलेवेंस वक्त के साथ साथ चलती है, कि माजी में भी रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है और मुस्तकबिल में भी रेलेवेंट होगा। ये पूरी अगर एक जंजीर जो है रेलेवेंस की वो अगर होती है तो वो शायर तारीख़ में बहुत बड़े शायर के तौर पे उभर के आता है। बुल्ले शाह का एक बड़ी मशहूर उनकी काफ़ी के आखिरी लाइनें हैं, जिसका आखिरी मिसरा जो है वो इस तरह है कि तैनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। अब देखिए कि इस मिसरे को आप दो तरह से पढ़ सकते हैं। मसलन एक तो आप यही पढ़ सकते हैं कि तैनू काफर काफर आख दे, यानी लोग तुम्हें बार बार काफर कह रहे हैं, तुम पे तोहमत लगा रहे हैं। एक इसका शेड ये है कि तैनू काफर, एक पॉज दीजिए तो उसके बाद काफर आख दे तू आखो आखो आख। यानी आप देखें कि कोई लफ्ज़ नहीं बदला, मिसरे की साख्त में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ एक स्ट्रेस और पॉज देने से उसके मानवीयत में कितना फ़र्क पड़ गया। तो ये कोई आम आदमी या कोई आम शायर का काम नहीं है। ये एक बड़ा शायर इस तरह की बात सोच सकता है और इस तरह का मिसरा बना सकता है जो बैक वक्त दोनों मानवीयतें अपनी जो है वो लोगों तक पहुंचा रहा है। बुल्ले शाह का कलाम अपने फ़नी मयारात के हवाले से और तकनीकी अनासर के इस्तेमाल के हवाले से बहुत नादिर मिसालों से भरा हुआ है। उन्होंने अगरचे फ़न सूफ़ी शुअरा का मतमय नज़र नहीं है, लेकिन उन्होंने फ़न के ऐसे अनासर को अपनी शायरी में बरता है जिनका कवायद की किताबों में या इस्तिलाहात और अदब की किताबों में कोई ज़िक्र नहीं। उन्होंने बाज़ ऐसी खूबसूरत तरीके से अपनी बात को बयान करने के लिए लफ्ज़ियात में इस तरह के तग़य्युरात किए, इस तरह के लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके बयान और इजहार के करीनों को जन्म दिया जो ना तो उनसे पहले कहीं हमें दिखाई देते हैं और बाद में भी उस तरह की कुदरत कलाम या उस तरह का इजहार या उस तरह का उसलूब हमें कहीं और
اس وقت کا جو پاپولر لہن تھا بلے شاہ نے اس میں بات کی. وہ دوڑے کی شکل میں اس کو اگر ایک خیال آیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ دوڑے میں ہی جانا چاہیے. اگر اس کی طبیعت نہیں بھری تو اس نے اسے کافی کے مختلف بندوں میں سمیٹ دیا. اگر اس کی طبیعت اس میں بھی نہیں بھری تو انہوں نے اسے ستوارے میں بنا دیا, 12 ماہ میں بنا دیا. تو یہ ایک ہوتا ہے, شاعر کسی حیات کا پابند نہیں ہوتا, کسی صنف کا پابند نہیں ہوتا, بلکہ ہمارے جدید دور کے ایک بہت بڑے نقاد ہیں جن کو ٹی ایس ایلیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب خیال, اوریجنل خیال جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی حیات ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے, اسے کسی حیات کی ضرورت نہیں ہوتی. بلے شاہ کے کلام میں جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ عربی فارسی کی لفظیات سے بھی مملو ہے. اس میں ہندوستان کی جو مقامی زبانیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی بولیاں ہیں ان کے لفظ بھی ان کی لفظیات کے ذخیرے میں شامل ہو گئے. اس سے ایک ایسی زبان وجود میں آئی ہے جس کو آپ یعنی آفاقی زبان آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی وہ کسی ایک محدود بولی تک نہیں رہی. اس میں لفظیات کا اتنا ذخیرہ انہوں نے شامل کر دیا, اور پھر ان لفظوں کو, مختلف زبانوں کے لفظوں کو اس طرح سے انہوں نے گھلا ملا کر اپنے کلام میں شامل کیا ہے کہ اجنبیت اور مغایرت کی فضا پیدا نہیں ہے, بلکہ اس میں ایک خاص طرح کا یعنی جو قرب ہے وہ جنم لیتا ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ عشق انگیٹھی ہرمل تارے چاند سے کفن بناواں گی, لا مکان کی پٹڑی اوپر بہ کر ناد وجاواں گی. ہمیں اس میں اردو کا قدیم رنگ بھی دکھائی دیتا ہے, اس میں عربی فارسی کے لفظ بھی شامل ہیں, لیکن کہیں بھی یہ اجنبیت کی فضا پیدا نہیں کرتے. پھر انہوں نے جو استعارات برتے ہیں, جو تشبیہات برتی ہیں, جو کنائے ہیں ان کے, ان میں بھی ہندوستان کی تہذیب اور یہاں کے خال و خط جو ہیں جغرافیائی اور معاشرتی وہ شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عالمی جو اصطلاحات ہیں اور تلمیحات ہیں اس سے بھی انہوں نے استفادہ کیا, اور بعض ایسے وقوعوں کو, ایسے واقعات کو انہوں نے تشبیہ کے پیرائے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو بالکل ایک ندرت کا نمونہ ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ عشق روہیلا نہ ہی جچدا, اندر دھریا باہر نچدا. تو عشق کو روہیلا کہنا, پھر انہوں نے بعض لفظوں کو مکبر کر کے اور بعض لفظوں کو مصغر کر کے کلام میں لطافت پیدا کی ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ منہ آئی بات نہ رہندی ہے, جچ جچ کے جیبا کہندی ہے. اب جیبا کا لفظ جو ہے یہ گویا اس کی ایک تکبیر صورت ہے, ایک مکبر صورت ہے, اس کی جیب کی مکبر صورت انہوں نے استعمال کر کے اس کی معنویت میں اضافہ کر دی. پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو ویکھیے اس مستانڑے نو جیدی ترنجنا دے وچ پئیے تم. مستانے کو مستانڑے کی صورت میں اس کی اندر ایک تکبیر کی ایک صورت پیدا کر کے ایک مکبر اس کو بنا کر ایک رنگ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی. اور پھر انہوں نے کہا کہ سبے ٹور گھرانوں مڑیاں میں ہو اکلڑی کھلیاں. اکلڑی, اب اس میں ایک تصغیر کا پہلو, ایک چھٹائی کا پہلو جو ہے اس میں وہ شامل کر دیا انہوں نے, جس سے زبان میں ایک خاص طرح کی خوبصورتی جو ہے وہ پیدا ہو گئی. تو بلے شاہ لفظ کے استعمال سے اور مختلف لفظوں کے ترکیبوں اور جوڑے بنانوں میں ان کا ایک امتیازی رنگ ہمیں دکھائی دیتا ہے جو ہمیں باقی شعراء کے ہاں, صوفی شعراء کے ہاں بالعموم وہ دکھائی نہیں دیتا. ان سے پہلے شاہ حسین کا کلام یا بابا فرید کا کلام, اس میں ایک خاص طرح کی ثقالت, یا زبان چونکہ اس وقت اتنی منجھی ہوئی نہیں تھی, اس میں ایک خاص طرح کی مشکل پسندی کا جو رجحان ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. لیکن بلے شاہ کے کلام میں زبان رواں دواں ہے اور ایک عوامی رنگ روپ کی حامل ہے جو سننے والوں کو فوری طور پر اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. تو یہ زبان کی جتنی جہتیں ہیں, جتنی خوبصورتیاں ہیں, وہ ان کی قدرت کلام کی گواہی دیتی ہیں.
20वीं सदी के इब्तदा में बाज़ सिख स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने उसको इकट्ठा किया और उसको अक़वालों से सुना, कुछ वहाँ के मुकाबी लोग जो थे कसूर के उनसे हासिल की और उसको कंपाइल किया और महफूज किया आइंदा नस्लों के लिए। इसमें इस अमल में ये इम्कान मौजूद रहता है कि वो चाहे कितनी ही दयानतदारी से उन लोगों ने काम किया हो और कितनी ही जो इल्मी अंदाज़ उन्होंने अपनाया हो, हमारे पास कोई अजवाज़ नहीं उनकी नीयत पे शुबा करने का, लेकिन इस किस्म का जब काम जमा किया जाता है 2 सदियों के बाद 3 सदियों के बाद, तो उसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो आ जाती हैं। लेकिन बुल्ले शाह को आज हम जानते हैं तो इसी हवाले से जानते हैं कि जो उनकी पोइट्री जो है वो तहरीर में आ गई। हज़रत बुल्ले शाह के कलाम मार्फत निशां को अहले दिल ने हमेशा हाथों हाथ लिया। मुख्तलिफ तबाती इदारों, इल्मी और अदबी तंजीमों और दानिश्वरों ने बुल्ले शाह की फ़िक्र को आम करने के लिए उनके कलाम के मुख्तलिफ नौ एडिशन शाया किए। हज़रत बुल्ले शाह की ज़िंदगी, ज़माने और उनकी फ़िक्र की वजाहत और तफासील कई किताबों का मौजू बनी। शोरा और सूफिया के मुख्तलिफ तस्करों में उनके अहवाल की रंगारंगी और उनकी फ़िक्र की बूकलमुनी दिखाई देती है। हज़रत बुल्ले शाह के कलाम के पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी और दूसरी ज़ुबानों में मुतादद मनसूम और मंशूर तराजिम हुए। मुतरजमीन और शारहीन ने कोशिश की है कि अवामुन्नास को बाबा साहब के कलाम की सही तरीन मारिफत हासिल हो और उनके पैगाम को ज़्यादा सराहत के साथ पेश किया जा सके। फ़िक्र ख्याल, फ़हम व फ़रासत और इल्म व हिकमत के मोती बिखेरने वाली ये बेमिसाल हस्ती 1758 में दारे फ़ानी से दारे बका को इंतकाल कर गई। आपका मज़ार कसूर शहर में वाक़ है, जहाँ हर साल अगस्त के आखिरी अशरे में आपका उर्स मनाया जाता है। वारिस शाह वो सदा ही जूंदे ने जिन्हें कीतियाँ नेक कमाइयाँ। वारिस शाह ने ये शेर बुल्ले शाह और इन जैसी अजीम शख्सियात के बारे में ही कहा है। बुल्ले शाह खुद अपनी शायरी में एक जगह कहते हैं कि उठ जा कुराड़े मार नहीं, ऐ सौन तेरे दरकार नहीं, जेड़े सन देसां दे राजे, नाल जिन्हां दे वजदे वाजे, गए हो के बेतख्ते ताजे, कोई दुनिया का एतबार नहीं। मगर बुल्ले शाह साहब के पास ना तख्त थे ना ताज थे, वो गए हैं तो बेतख्ते ताजे नहीं हैं, वो हमारे दिलों में ज़िंदा है। उनकी सूरत में एक ऐसा शख्स सामने आया कि नज़रियाती आदमी था और उसने शख्स ने सारी उम्र जिसको सही समझा, जो सच और सही समझा, उसी पर चले। मुखालफतें बहुत हुई। उनकी डेथ हुई है 1758 में, तो उनकी डेथ के वक्त भी लोगों ने बहुत मुखालफत की और उनको पुराने कसूर के बाहर दफनाया गया। आज उनका मज़ार ज़िंदा है और वो पुराना कसूर का नामो निशान मिट गया है। वो अपने बारे में ही कह गए हैं कि बुल्ले शाह असी मरना नहीं, बुल्ले शाह असी मरना नहीं, गोर पे आकर मरना नहीं, गौर बया कोई हो। चल बुलिया चल ओथे चलिए, जिथे सारे अकल दे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मने। बुलिया की जाना मैं कौन, बुलिया की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन, बुलिया की जाना मैं कौन। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज़ है। पाकिस्तान में हर साल
ہزاروں خواتین اس مرض کی بروقت تشخیص اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس مرض کی علامات کے بارے میں جانیں۔ سینے یا اس کے اطراف میں گلٹی یا کسی بھی قسم کی غیر معمولی تبدیلی کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ میں میڈیا سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اکتوبر کے مہینے میں بریسٹ کینسر کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کریں تاکہ اس مرض کی بروقت تشخیص سے قیمتی جانیں بچا سکیں۔ یاد رکھیں، صحت مند زندگی کے لیے بروقت تشخیص ضروری ہے۔ شکریہ۔ حکومت پاکستان نے 10، 50، 100 اور 1000 روپے مالیت کے منسوخ شدہ بڑے حجم اور پرانی وضع کے بینک نوٹ اسٹیٹ بینک کے ذیلی دفاتر سے تبدیل کرانے کی آخری تاریخ میں 31 دسمبر 2022 تک توسیع کر دی ہے۔ یہ بینک نوٹ مرکزی بینک کے کسی بھی دفتر سے تبدیل کرائے جا سکتے ہیں۔ بعد از 31 دسمبر 2022 یہ منسوخ شدہ بینک نوٹ ناقابل واپسی قرار پائیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔